معزز علماء کرام، حاضرین بزم، سامعین کرام و سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الجمن والامان، وعلی آلہ وصحبہ الذین ہم کملۃ الایمان، وعلی من تبعہم بإحسان، خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، وعلی غوثنا الاعظم خزائن العرفان، وعلی معجزۃ الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ سبحان الله۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر شہر حیدرآباد کی موقر شخصیات، بالخصوص ہمارے قریبی دوست معتمد حضور شہباز دکن، مبلغ حقیقی اہل سنت و جماعت حضرت مولانا عثمان رضا یزدانی صاحب، و دیگر علماء اہل سنت، شعراء کرام، سادات کرام، اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کا دامن تھامے ہوئے اپنی لو گنبد خضرا کی جانب لگاتے ہوئے تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، اول الانبیاء، افضل الانبیاء، آخر الانبیاء، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت دیر سے ایک غلط فہمی ہو رہی تھی مجھے اور مولانا عثمان صاحب کو، بہت دیر سے، اس لیے کہتے ہیں صرف حلیے پہ نہیں جانا چاہیے۔ ابھی جب میں نے سرکار کا نام لیا تو ان صاحب نے انگوٹھا چوما، جب سے میں ان کو سمجھ رہا تھا کہ آج مناظرہ یہی کریں گے۔ الہی خیر گردانی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔
بھائی اتنی بھی ایک دم جڑ سے مس صاف کر لیا کرو، اور خاص طور سے جب کسی جلسے میں جانا ہو اور بالکل سامنے مقرر کے مت بیٹھ جایا کرو، ورنہ سارا ٹھیکرا تمہارے اوپر ہی پھوٹنے والا ہے، سمجھے؟ چلیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی پانی پانی میرے بزرگوں، دوستوں، ہاں آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ شہیدان کربلا کی بارگاہ میں منسوب ہے، اور کہیں ماہانہ جو محفل ہوتی، مولانا عثمان صاحب نے بتایا کہ 100 محافل، ماہانہ یا ہفتہ والی؟ ماہانہ، اچھا 100 ماہ اس کے مکمل ہو گئے ماشاءاللہ۔ اس کی خوشی میں آج انہوں نے جلسہ کیا ہے جس کی نسبت شہیدان کربلا کی طرف منسوب کی ہے، اور ایک خاص ٹاپک انہوں نے دیا ہے جسے آپ نے دیکھا ہے، رد غیر مقلدیت۔ اب جب میں صبح ایئرپورٹ سے یہاں آیا تو بچوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ جلسے کے اشتہار چھپے، فلیکس لگے اور سوشل میڈیا پہ میسیج گھوما، 1000 طرح کی باتیں ہوئیں اور روکنے کی بھی کوششیں کی گئی۔ بھئی جلسہ روک کر کیا ہوگا؟ اگر تم جلسہ روک لو گے تو میں میرے گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب کے مادھیم سے، یوٹیوب کی معرفت سے اپنا پیغام نشر کروں گا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں زیادہ لوگ سنیں گے، تو وہ جو خوشبو ہے اسے پھیلنے سے تو آپ روک نہیں سکتے ہو۔ بھئی یہ کیا ٹچی حرکت ہو گئی کہ تم جلسہ روک رہے ہو؟ بتاؤ، میں ممبئی سے اتنے دور و دراز کا سفر کر کے آپ کے گاؤں میں آیا، اور ماشاءاللہ آپ اہل حق ہیں، آپ صحیح ہیں، جنتی ہے، اور 16 آنے صحیح ہے۔ نہیں سبحان اللہ مت بولیے، میں ان کو تنزن کہہ رہا ہوں، کب سبحان اللہ بولنا، کب ماشاءاللہ بولنا، اتنا دماغ لگا کے بیٹھو اور خوب غور سے بات سنو۔ اگر ایک آدھ باؤنس کر گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ، تم سمجھو گے کچھ، پھر ہوگا کچھ کے کچھ۔ تو جب میں آپ کے شہر میں آیا اور آپ ماشاءاللہ اپنے آپ کو اہل حق بھی سمجھتے ہیں، جنتی بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کے سوا جنت میں کوئی جانے والا نہیں، اکیلے ٹھیکیدار آپ ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ محفل میں تشریف لاتے، بیٹھتے، میری پوری بات سنیں۔ آئے تو ہوں گے، کیونکہ مناظرے کا چیلنج مجھے کیا گیا کہ ہم آ کر سوال کریں گے، لیکن میں جانتا ہوں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور میرا ان سے سابقہ جو ہے وہ 20 سال سے ہے، 20 سال سے، آج کوئی پہلا اتفاق نہیں ہے۔ تو جب اشتہار گھوما انٹرنیٹ پر تو انہوں نے جلسہ روکنے کی بھی کوشش کی، اور یہ بھی کہا کہ ہم آئیں گے، سوال کریں گے۔ ان کو لگا اگر سوال کی دھونس جمائیں گے ہم، کہ ہم سوال کریں گے، مناظرہ کریں گے، تو جو ٹیلی فون پر مناظرہ کرتا ہے وہ روبرو نہیں کر سکتا۔ بیٹا ٹیلی فون پر مناظرہ میں نہیں کرتا ہوں، سامنے سے آ کے ٹکراتے ہیں تو کیا کروں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی کوئی لائیو آ جائے، ٹیلی فون والا معاملہ نہ ہو، جیسے اسٹیج سجا ہے، علماء موجود ہے، عوام موجود ہے، آپ آئیے، سوال کیجئے، میں جواب دوں، اور چند سوالات میں بھی کروں گا۔ بھائی حق ہے کہ نہیں میرا؟ ماشاءاللہ۔ اور سوال بھی ادب کے دائرے میں کیجئے، بدتمیزی کرو گے تو سنی بہت جلالی ہوتا ہے اور بہت گرم خون ہوتا ہے سنیوں کا، پھر نہ کہنا کہ ہماری طبیعت بگڑ گئی اور جسم میں جگہ جگہ درد پیدا ہو گیا، اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ بہرحال تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مناظرہ کریں گے تو مجھے امید ہے تشریف تو لائے ہوں گے۔ سنا ہے کل ہی ایک صاحب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، یعنی شادی ہوئی، تو گھر میں مناظرہ کرنے کے بجائے یہاں مناظرہ کرنے آ گئے مجھ سے۔ ارے بھائی قاعدے سے گھر میں تو مناظرہ کر لو پہلے۔ تو بہرحال اب جب وہ تشریف لاتے ہیں، بیٹھے ہیں، تو بیٹھے رہیں، میری پوری بات جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اسے سماعت کریں، اور جو بھی کوشچن آنسر آپ کریں گے وہ تقریر سے ریلیٹڈ اور حنفیت سے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے۔
10 سال پہلے کیا ہوا، آپ نے کس سے سوال کیا تھا، انہوں نے جواب دیا نہیں دیا، آپ نے اسے کراپ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا. یہ مجھے تھوڑا الگ سا لگتا ہے، مطلب بول نہیں پاؤں گا میں. ریکارڈنگ کے لیے نہیں جا رہا، لائیو جانے میں تھوڑا اس میں آواز کم ہو رہی ہے، لائیو کے لیے مشکل ہو رہی ہے. نہیں پھر مجھے تقریر نہیں جمے گی، اسی لیے امامہ شریف نہیں پہن پاتا ہوں. جی تھوڑا وہ اٹپٹا لگے گا مجھے. بہرحال بھائی جیسا بھی ہے اسی کرو ریکارڈنگ وغیرہ. آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے؟ اتنی خاموشی، ماشاءاللہ. بتائیے، مشیر آباد میں ایک زمانے سے تقریر کرتا ہوں، یہاں کا جو جوش و جذبہ دیکھتا ہوں میں تو اور جگہ اس کی مثالیں دیتا ہوں. میں نے کئی تقریروں میں، آپ نے سنا ہوگا حیدرآباد کا نام لیا، کہ جب میں حیدرآباد جاتا ہوں اور ایسے گھڑی اتارتا ہوں تو نعرہ لگتا ہے. اچھا بہرحال تمہیدی گفتگو ہو گئی کہ میرا یہاں آنا طے ہو گیا، جلسے کا نام شہید اعظم کانفرنس طے ہو گیا، رد غیر مقلدیت کا عنوان بھی فکس ہو گیا. اس عنوان کے چلتے ہی جلسے کو روکنے کی کوشش بھی کی گئی اور مناظرے کی بات بھی کی گئی کہ ہم آئیں گے. اب میں تو جانتا نہیں وہ کون صاحب ہے جو آنے والے تھے، آئے یا نہیں آئے. اگر آئے ہیں تو تقریر سماعت کریں، اور اخیر میں جو آپ سوال کریں گے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو مسئلہ مختلف ہی ہے، چاہے وہ رفع یدین پر سوال کریں، آپ آمین بالجہر پہ سوال کریں، فاتحہ خلف الامام پر کریں، فوق صدرہ یا تحت سرہ پہ کریں، یا رفع سبابہ پر کریں، یا تقلید شخصی پر کریں، یا استواء علی العرش کے اوپر کریں، یا قربانی کے 3 یا 4 دن ہونے پر کریں، تراویح کے 8 یا 20 ہونے پر کریں. یعنی ہمارے اور آپ کے بیچ میں جن مسائل کو لے کر اختلاف ہے اس سے ریلیٹڈ ہی آپ سوال کریں گے. دلیل دینا میرا کام ہے اور پھر آپ سے دلیل لینا یہ بھی میرا کام ہے. ظاہر سی بات ہے، جب منہ اٹھا کر بقرات بننے کے لیے محفل میں آئے ہو، دھونس جمانے کے لیے کہ میں اتنا قابل ہوں کہ بمبئی سے آنے والے مفتی کو منہ دے سکتا ہوں، تو مفتی کو جب منہ دے گا تو تجھے دلیل بھی دینی پڑے گی کہ تو تراویح 8 کیوں پڑھ رہا ہے، 3 طلاق کو 1 کیوں کہہ رہا ہے، عورتوں کو مسجد میں کیوں لے کر آ رہا ہے. اور جو دلیل تو دے گا پھر اس پر اسماء الرجال کی بحث ہوگی کہ تو نے اسے اگر حدیث صحیح کہا ہے تو کس بنیاد پر کہا ہے. غرض کہ آج اچھا خاصا مناظرہ ہو ہی جائے. یار تم کیا سمجھتے ہو میں مناظروں سے ڈرتا ہوں؟ میں وہ آدمی ہوں جس کے چیلنج مناظرہ کے لیٹر نے ایک جگہ پر زلزلے پیدا کر دیے. باپ بیٹا اور بھتیجے کے اندر 11 ممالک کی میں نے سیر کی ہے. آپ مجھے مناظرے کی دھونس دیتے ہو؟ مناظرہ میری گٹھی میں پڑا ہوا ہے. میں نے مدرسے میں کوئی علم پڑھا ہے تو وہ یہی علم مناظرہ پڑھا ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے صرف علم مناظرہ پڑھنے سے کام نہیں ہوتا ہے، ڈیرنگ بھی ہونی چاہیے، اللہ کے دین کا درد بھی ہونا چاہیے، سنیت کا سوز بھی ہونا چاہیے، مسلک کی ہمدردی بھی ہونا چاہیے، ترویج و اشاعت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور ان سب کے علاوہ بزرگوں کا سایہ ہونا چاہیے. ان سب کے علاوہ بزرگوں کا سایہ ہونا چاہیے. تب جا کر میں کہتا ہوں سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. عزیزان گرامی وقار، بہرحال آج میں بھی چاہتا ہوں مناظرہ ہو جائے. ویسے رات بھر میرا قیام ہے، صبح 10 بجے میں مشیر آباد سے نکلوں گا. ہو سکتا ہے ابھی آپ
کا मुनाजिर तैयार ना हो, मेरे जाने के बाद आपका कोई मुनाजिर आए, अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कई मर्तबा होता है कि भाई अभी इस वक्त मैं मुंबई में नहीं हूँ, कोई मुंबई में आके मुझे ललकार के चले जाए, तो जाहिर सी बात है मैं उसके सामने जाने से रहा, क्योंकि मैं वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, तो उसका चीखना चिल्लाना बेसूद है। तो वैसे हो सकता है कि मुशीराबाद के जो मुजतहिद लोग हैं, मुहक्किक लोग हैं, अहलुल हदीस हैं, जो इमाम बुखारी के बराबर के मुहद्दिस लोग हैं, माशाअल्लाह इस वक्त अवेलेबल ना हो, या ताज़ा शादी हुई है तो वहाँ पर मसरूफ हों, बहरहाल, या अभी कायदे से उनका दही जमी या जमाई ना हो, तो बहरहाल तो हो सकता है अवेलेबल ना हो। मेरे जाने के बाद फिर अगर मुहक्किक साहब अवेलेबल हों और फिर डींगे हाके, तो मैं तुम्हें इतने बड़े मजमे में उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मौलाना उस्मान से राब्ता करना, इनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, वो पर्सनल नंबर से कॉल करेंगे। ये कलीम हनफी अपने टिकट से मुंबई से हैदराबाद आएगा और अपने टिकट से जाएगा, और इहकाके हक व इब्ताले बातिल, हक को हक और बातिल को बातिल, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए इंशाअल्लाह आ जाएगा। एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर ट्रेंड हो। अब सुनिए, आज जो रद्द गैर मुक़ल्लिदियत का उन्वान है, इसके लिए बहुत गौर व खौज करके मैं सोच रहा था। कुरान करीम की जो आये मुबारिका है, 114 सूरतें हैं और 6666 आयतें हैं। बाज़ उलमा ने कमो बेश भी बयान की है, लेकिन इस पर ज़्यादा इत्तेफाक है कि मैं हैदराबाद मुशीराबाद में ऐसी कौन सी आयत करीमा पढ़ूँ कि जिससे मेरी बात अक़रब इलल फ़हम हो, अक़रब इलल ज़हन हो, लोगों के जहन कुशादा और वाह हो जाए। देखिए, इल्मी तकरीर सुनने का भी मिजाज बनाइए। मैं तो बीच बीच में इसलिए हंसाता हूं कि आप बेदार रहें, बेजार ना हो, इसलिए बीच बीच में एक आध चुटकुला सुना देता हूं, लेकिन खास मिजाज बनाइए इल्मी तकरीर सुनने का। तब मेरे जहन में आया, क्यों ना मैं सूरह जुमा की वो आयत मुबारका पढ़ूं जिसमें शुरू में 4 हस्तियों का जिक्र है और आखिर में गधों का जिक्र है, ताकि बात अच्छे से जहन में आ जाए। इसीलिए खुतबे के बाद मैंने आयत करीमा पढ़ी। ये सूरतुल जुमा की कुरान करीम की सूरा नंबर 62 है, इसकी आयत नंबर 2 है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। और वही है, यानी अल्लाह ताला वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा, यानी वो सहाबा बनकर जो बाद में सितारे बनकर चमके, वो पहले काफिर थे, मुशरिक थे, वो दीन के बागी थे, अल्लाह के दुश्मन थे, वो दुनिया के हर तरह के जुल्म बर्बरियत के शिकार थे। ऐसे अनपढ़ों के अंदर, ऐसे जाहिलों के अंदर उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजा। फरमाया वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा कि उन पर उसकी आयतें पढ़ते हैं अल्लाह ताला की, और उनका तज़किया करते हैं और उन्हें उलूम दीनिया से आरास्ता करते हैं, उनके कल्बो नफ्स को कुफ्र की गंदगी से, शिर्क की आलूदगी से पाको साफ करते हैं, कल्ब को मुसफ़ा करते हैं, अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं। फिर आगे इरशाद फरमाया, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि नबी अलैहि सलातु व सलाम के पाकीज़ा करने से पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। देखो यहाँ जिक्र आया अल्लाह का कि भेजने वाला अल्लाह, तशरीफ लाने वाले रसूल, और रसूल ने जिस जमात का तस्किया किया, तस्फिया किया, उलूम दीनिया से आरास्ता किया, दुनिया की बेहतरीन कौम बनाकर पेश किया, यानी सहाबा का तस्करा है, अल्लाह का तस्करा, रसूल का तस्करा और सहाबा का तस्करा। अब इसी की आयत नंबर 3 के अंदर फरमाया, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, और ये नबी उन्हें भी पाक करते हैं जो अभी उनसे आकर मिले नहीं। तो कुरान की तफसीर तो हमें देखनी पड़ेगी ना कि वो आखरीना मिनहुम से मुराद कौन लोग हैं।
جب یہ آیت اتری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے 3 مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ تو سمجھ میں آیا رب بھیجنے والا، آپ تشریف لانے والے، صحابہ کی جماعت پاک و صاف ہونے والی، لیکن وہ آخرین منہم سے مراد کون ہے؟ جو ابھی آ کر ہم سے ملے نہیں، آپ انہیں بھی دین سکھائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے، حضرت ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ پوچھا، لیکن سرکار نے جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی آتے ہیں، تاریخ میں ہے کہ ان کی عمر لگ بھگ بہت طویل عمر انہوں نے پائی ہے۔ پہلے پارسی آتش پرست تھے۔ حضرت سلمان فارسی جب آئے، سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اس کی قوم سے ایک آدمی جب دین ثریا کے بلندی پر چلا جائے گا، یعنی لوگوں سے نکل کر، ماحول سے نکل کر، قلوب و اذہان سے نکل کر جب دین ایک دم اونچائی پہ چلا جائے گا، تو اس کی قوم سے ایک فرد اسے وہاں سے لے کر آئے گا۔ یہ حدیث بخاری کے ہے، مسلم کے ہے، لو کان العلم عند ثریا، جب علم ثریا ستارے پر جائے گا۔ مسند امام احمد میں ہے، لو کان الایمان عند ثریا، جب ایمان ثریا پر چلا جائے گا، جب دین ثریا پر جائے گا، جب علم ثریا پر جائے گا، جب ایمان ثریا پر جائے گا، اس کی قوم کا ایک فرد اسے وہاں سے لے کر آئے گا اور امت میں عام فرما دے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تبییض الصحیفہ میں فرماتے ہیں، اس آیت کے اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفہ، باقی 4 امام بھی ہے، لیکن امام مالک عربی النسل ہے، امام شافعی عربی النسل ہے، امام احمد بن حنبل عربی النسل ہے۔ نبی نے کس کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی؟ فارسی النسل کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ فارسی النسل کے بارے میں۔ تو امام اعظم تنہا فارسی النسل ہے۔ خوش نصیب ہو مشیرآباد کے حنفی مسلمانوں کہ تمہارا امام وہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، جس کا ذکر کنایتاً اشارتاً قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 طبقوں کا ذکر فرما دیا کہ اللہ بھیجنے والا، رسول آنے والے، صحابہ کا تصفیہ فرمانے والے، اور اس کے بعد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی نبی جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بھی تربیت فرمانے والے ہیں۔ اب آگے اللہ فرما رہا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اور وہ گدھے ہیں کہ جن کی پیٹھ پر کتابیں رکھی جائے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ان کو کتابوں میں کیا مضمون ہے، کتاب میں کیا عنوان ہے، کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، یہ گدھا کیا جانے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خوبصورت لائبریری بنوا لی ہے، اب ماشاءاللہ ایک سے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، بہترین کاغذ والی کتاب، اور وہاں بیٹھے بھی رہتے ہیں، لیکن سنی جا کر ایک دم بھپل جاتا ہے، سنی جو ہے سینے پہ دھاگ لے لیتا، ارے باپ اتنی کتاب، ارے سمجھ جا اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ گدھا ہے جس پر کتاب رکھی گئی ہے، لیکن اسے پڑھنا ورنہ کچھ نہیں آتا، پڑھنا ورنہ کچھ نہیں آتا۔ 5 لوگوں کا ذکر ہو گیا، اللہ کا، رسول کا، صحابہ کا اور امام اعظم کا، اور آخری میں گدھے کا بھی۔ اب سمجھ جاؤ امام کی کیا قدر و قیمت ہے۔ نماز پڑھے عشاء کی؟ اچھا جتوں نے پڑھے ہاتھ اٹھاؤ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لینا جا کر۔ ہاں، نماز کے معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں ہے، نماز کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور ہم لوگ اتنے بڑے پیر صاحب بھی نہیں ہیں کہ تم کو پھوکٹ میں جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیں، جیسے حیدرآباد کے مرشداں، حضرتاں، پیراں، پاشا۔ ارے یاد آ ہی جاتی، کیا کروں، نہیں بولے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کا بھی نہیں ہوتا جی۔ ایسا کیسا آ کو ہمارے بارے میں نہیں بولے، تھوڑا تو بولنا۔ تو بہرحال عشاء پڑھی آپ نے ماشاءاللہ، امام کے پیچھے پڑھی نا۔ اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، امام کی قیمت کیا ہے ذرا وہ سمجھو۔ آپ نے گھر میں نماز پڑھی عشاء کی، تو جو اس کا ثواب طے ہے ایک نماز کا وہی ملا آپ کو۔ اب یہی نماز آپ نے مسجد میں آ کر امام کی اقتداء میں پڑھی، نماز وہی ہے عشاء کی، ایمانداری سے بتاؤ کتنا ثواب ملا؟ ہاں ماشاءاللہ،
27 درجہ افضل ہے نماز جماعت سے پڑھنا تنہا پڑھنے سے۔ اچھا آپ بتاؤ اس میں ایسا کیا انوکھا کام ہو گیا کہ آپ کو 27 درجہ زیادہ ثواب ملا؟ انوکھا کام یہ ہوا کہ آپ نے امام کے پیچھے پڑھی۔ آپ امام کے پیچھے پڑھے، ویسا پیچھے نہیں پڑھے انگلیاں کرنے والا حساب، وہ انگلیاں کرنے والا پیچھے نہیں پڑھنا، امام کی اقتداء کی آپ نے امام کی بات مانی تو امام کی بات ماننے کا اجر اللہ نے کتنا بڑھا دیا۔ اچھا اب یہی آپ امام جامع مسجد کے پیچھے پڑھو جو مسجد کبیر ہو تو وہاں پر آپ کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جیسے جیسے امام بڑھتا جائے گا ویسے ویسے نمازوں کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ امام کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ اچھا چلو اسی محلے کے امام کو لے لو، یہ محلے میں جو امام ہے گھر میں نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب ایک ہی ملا آپ کو، لیکن جیسے ہی مسجد میں آئے ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملا۔ یہ امام کی قدر و قیمت ہے۔ اچھا یہ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک امام ایک مقتدی، 2 ہی لوگ ہوتے ہیں نا بھائی۔ اچھا اب جو نہ امام ہو نہ مقتدی ہو، کبھی امام کو انگلیاں کرے کبھی مقتدیوں سے لڑے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ہے غیر مقلد۔ جیسے ملک کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے باقی اس کی رعایا ہوتی ہے، ایک حاکم ہوتا ہے باقی محکوم ہوتے ہیں، ایک مالک ہوتا ہے باقی سب مملوک ہوتے ہیں، لیکن جو نہ حاکم ہو نہ رعایا ہو بلکہ تیسرا ہی ہو اسے ملک کا غدار کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم آپ سب الحمدللہ مرد ہیں اور ہمارے گھر میں خواتین بھی ہیں، آپ مرد ہیں، اللہ نے انسان میں 2 جوڑے جو بنائے مرد اور عورت، تیسرا بھی بنایا تو وہی تیسرا کون ہے؟ اچھا یہ بات کس نے بولا، تم نے کہ میں نے؟ تم لوگوں نے۔ مناظرہ کون کرے گا اس پہ، تم کہ میں؟ رکامے باتوں پہ میں مناظرہ نہیں کرنے والا بھائی، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اس پر غیر مقلدوں ان سے مناظرہ کر لینا۔ بہرحال اب آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اب اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ابھی امام صاحب رکوع میں ہی ہے لیکن آپ اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ماشاءاللہ آپ تو آسمان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، حدیث و قرآن پر عمل کرنے کا زیادہ چسکا لگا ہوا ہے آپ کو۔ آپ سوچ رہے ہیں امام صاحب رکوع میں ہے، چلو میں سجدے میں چلا جاتا ہوں، کوئی برا کام کیا نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اب ایک آدھ غیر مقلد اگر سجدے میں چلا گیا امام کو رکوع میں چھوڑ کر، یا امام سجدے میں ہے تو یہ قاعدے میں بیٹھ گیا، امام قاعدے میں ہے تو اس نے سلام پھیرا، غلط کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، رسولوں کے تاجدار فرماتے ہیں، جو امام پر سبقت کرے، امام پر بازی لینے کی کوشش کرے، بروز قیامت وہ گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سوچ رہا ہوں جس محلے کے مسجد کے امام کو لوگوں نے اور کمیٹی نے مل کر امام بنایا ہو اور جس کی امامت پر ہمیشہ تلوار لٹک رہی ہے، سب کو خوش کرنا جس کی ذمہ داری ہے، کبھی کوئی حضرت ناراض ہو جائیں تو بیچارے کو عصر کے بعد پروانہ امام کا مخالف اگر کوئی بن جائے اس امام کے گدھا بنائے گا۔ اب میں سوچ رہا ہوں جو امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، قبر انور سے جواب آ رہا ہے، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو، جسے اللہ و رسول نے امام بنایا ہو، جو اس کا مخالف ہو وہ قیامت میں کس حال میں اٹھے گا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ درود پاک پڑھیں اللہم۔ یار مشیرآباد والو، تم لوگ اتنے سست تو نہیں تھے، درود پڑھنے کی میں نے اپیل کی ہے اور ابھی سے آپ بیزار ہو گئے۔ چلیے میں بھی تھوڑی دیر میں اپنے خطاب کو ختم کر دیتا ہوں، کروں؟
यार ऐसा मत करो, जलसा इतनी मेहनत से बच्चों ने किया है माशाअल्लाह, जैसे भी उनसे बन पड़ा, हाँ, और आप उनकी मेहनत को ज़ाय कर रहे हो। ये असल में बीच बीच में दुरूद पढ़ाना कुछ देर के आराम लेने के लिए भी होता है। अब ये इमाम आज़म अबू हनीफा है कि जिनको बिल इजमा उम्मत ने इमाम आज़म अबू हनीफा बनाया है और हम सब उनकी तकलीद करते हैं। अच्छा, आज मैं तकलीद ही पर गुफ्तगू करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ तुम में का हर शख्स आधा आधा मुनाजिर बन जाए। अब तक वो तुम्हें परेशान करते थे ना, कल से तुम उनके नाक में दम करो, और डिफेंस नहीं, अटैक। क्यों ठेका लेके रखा तूने सवाल करने का? ऊपर से आया, हत्ती के कान में से आया। अरे भाई, हमें हक नहीं है सवाल का, हम भी पूछेंगे, और हम तो इसलिए पूछेंगे, हम तो 16 आना खड़े हैं और शुरू से है। हैदराबाद में गैर मुकल्लिदों की तारीख पता करो। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैक्सिमम अगर मुबालगे से भी कोई कहे तो 100 साल से ऊपर नहीं हो रहे, जबकि हैदराबाद में इस्लाम लगभग 700-800 सालों से है। बड़े बड़े बुजुर्गों के आस्थाने हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है इस्लाम ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है। ये कैसे हो सकता है कि ऊपर से जो लोग आ रहे हैं वो गुमराह थे, मुशरिक थे, बिदाती थे, जहन्नमी थे। अचानक 100 साल के अंदर कुछ लोग जन्नती पैदा हो गए, अहले हक पैदा हो गए, हदीसो कुरान समझने वाले पैदा हो गए। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ। ये दिमाग के अंदर तुम्हारे इस दिमाग शरीफ में, इस तुम्हारे खोपड़ी शरीफ में दिमाग शरीफ है या गोबर भरा हुआ है? कुछ तो दिमाग चलाओ कि ये लौंडे लफाड़े जो हदीसो कुरान का नाम लेकर चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इल्मी दुनिया में इनकी कोई वकात नहीं है। ये किसी मशरिक और किसी मगरिब के नहीं है, इनकी हकीकत मैं जानता हूं। तुम सवाल की धौंस दे रहे हो, तुम मुनाजरे की धौंस दे रहे हो। बेटा, अभी तुम बालिश भर के हो। मैंने उतने गांव देखे हैं जितने तूने रोटी के टुकड़े नहीं खाए हैं। अजीज़ाने गिरामी वकार, इस आयत करीमा से साफ हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा दे दिया था कि मेरी उम्मत में एक ऐसा भी शख्स होगा जो दीन को आसमान की बुलंदियों से लाकर लोगों में आम करेगा। इसके कई दलाइल मेरे पास है कि उससे मुराद इमाम आजम की ज़ात है। हम और आप सब जितने लोग हैं, दाएं से बाएं, आगे से पीछे, उलमा, फुक़हा, जुहला जितने बैठे हैं, सब मजहबन क्या हैं? जोर से हानफी हैं हम लोग, हानफी। कादरी निस्बत क्यों लगी? मुरीद हुए। हैदराबादी क्यों लगी? रहते हैदराबाद में। हिंदुस्तानी क्यों लगी? मुल्क है हिंदुस्तान। तो इसी तरह हानफी निस्बत क्यों लगी कि हम और आप कूफा में हिजरी 80 में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा, जिनका नाम है नुअमान इब्ने साबित इब्ने जूता कूफी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके दादा हजरत अली के हाथ पर इस्लाम लेकर आए। तो हम उनकी तकलीद करते हैं। अब तकलीद को लेकर बहुत बड़ा मसला है कि एक जमात मुसलमानों में अंग्रेजों के मनहूस कदम पड़ने के बाद पैदा हुई, जिसने तकलीद मुतलक को और ख़ास तौर से तकलीद शख्सी को हराम करार दिया, शिर्क करार दिया। उनके नज़दीक तकलीद करने वाले मुशरिक हैं, हमेशा जहन्नम में रहेंगे, इसलिए कि उनके जो इमाम है उन्होंने दीन में हदीस के होते हुए कयास किया है, हदीस के मौजूद होते हुए माज़अल्लाह दीन में डंडी मारी है, ऐसा इनका ख्याल है। आइए आज मैं आपको तकलीद समझा दूं। तकलीद क्या है? तकलीद जो लफ्ज है उसका जो मादा है अरबी में वो क़िलादा है। क़िलादा, मैंने वादा किया कि आप मुनाजिर बन के उठेंगे, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। तकलीद का जो मादा है, यानी जिससे तकलीद का लफ्ज बना है, उसे कहते हैं क़िलादा। तकलीद, इताअत, फरमा बरदारी, पैरवी, ये सब एक ही माना के मुख्तलिफ लफ्ज हैं।
معنی ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں. تقلید، پیروی، اطاعت، فرما برداری، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، اقتدا کرنا، یہ سب کا معنی ایک ہی ہے کہ دین میں کسی بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ کسی بڑے کی بات کو دین میں دلیل پوچھے بغیر مان لینا. دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل اگر وہ بتا دے تو ہم وہاں تک پہنچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں. اب جیسے اگر میں کہوں کہ بھئی آپ سب بالغ ہیں، آزاد ہیں، جاؤ حدیث و قرآن میں منمانی کرو، کل سے ہر شخص اگر حدیث قرآن لے کر بیٹھے تو ہر شخص کا ایک نیا فرقہ ہوگا. یقین جانیے یہاں جتنے بیٹھے ہیں اتنے فرقے پیدا ہو جائیں گے، پھر 72 تو پتہ نہیں کس کونے میں چلے جائیں گے. جب ہر شخص کو آزادی دی جائے گی تو ہر شخص اپنے حساب سے تو حدیث قرآن سمجھے گا، اور حدیث قرآن اپنے حساب سے سمجھنے سے بیڑا غرق ہوگا. نبی نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. ایک بہت بڑے فضیلت الشیخ حافظہ اللہ سعودی ریجیکٹ تشریف لائے، ایک جھاپک جھوا داڑا ان کا جیسے اس کا ہے. کون کی انہیں جمائی، کس کا جمائی رہے؟ جمائی ہے کہتے. ارے تو جمائی رہے کہ دولے بھائی رہے، تو تیرے گھر پہ رہو. دین کے معاملے میں نہیں چلے گا. دین کے معاملے میں کتاب اللہ اور رسول اللہ کی حدیث اور منہج سلف کو دلیل بنایا جائے گا. تو بہرحال ایک صاحب سعودی سے آئیے جھاپک جھوا داڑا رکھ کر، بہت بڑے فضیلت الشیخ حافظہ اللہ. سعودی ان کو بلائے، کچھ تو بھی دوسرا کام بول کے اور لگا دیے ان کو اونٹ چرانے کے لیے. اب اونٹ چراتے چراتے کرنا کیا، رکامہ اکیلے بیٹھے رہتے. تو ان کو کسی نے لا کے دے دیا کتابیں، بولے پڑھو. اور تھوڑی بہت بھوجپوری عربی کچھ اونٹوں سے سیکھ لی اور کچھ وہاں کے بدوؤں سے سیکھ لی. اب سیکھنے کے بعد وہ کیا کرنے لگے، رکامہ کام رہے بعد کیا کرتا آدمی، بیکار آدمی کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ اور سیا کر. تو وہ حدیث قرآن پڑھنے لگے. تو بیچارے تھوڑے بہت محقق مدقق علامہ صاحب ہو گئے. اب جب وہ آئے ہندوستان تو ان کے سامنے یہ حدیث گزری کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی بھی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. تو ان کا دماغ دیکھیے کتنا چلا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر شخص کو حدیث و قرآن پڑھنے کی آزادی دی جائے تو کیا غضب ہوگا، یہ اندازہ لگائیے. اب یہ صاحب نے جب حدیث پڑھی تو کہا، بولے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ڈائریکٹ کوئی پانی میں پیشاب نہ کرے، اس سے پانی ناپاک ہوگا. لیکن کوئی اگر وسیلہ اختیار کرے، یعنی ایک عدد پائپ لے اور اپنے مقام پیشاب پہ رکھے اور دوسرا سرا مٹکے کے اندر چھوڑ دے اور اس وسیلے کے ساتھ پیشاب کرے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. سمجھو گے ایسے حدیث. اب پھر اتنا ہی نہیں، اتنا ہی سمجھ کے چپ نہیں بیٹھے ہو. وہ زیادہ بقرات تھے، الف سے علامہ صاحب تھے. ان کی بقراتی ان کو چین کہاں لینے دے رہی تھی. بولے اور دوسری تحقیق یہ ہے اس کے اندر، اس سے دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ رسول اللہ نے فرمایا رکے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے ورنہ ناپاک ہوگا، لیکن کوئی سنڈاس کر دے تو ناپاک نہیں ہوگا. بتاؤ سنڈاس زیادہ خطرناک ہے کہ پیشاب؟ یعنی جو پانی پیشاب سے ناپاک ہوگا وہ سنڈاس سے پاک رہے گا. ارے بقراتو، دلندرو، خبیثو، کیا ہو گیا تم کو؟ ایسے حدیث قرآن پڑھو گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو آزادی نہیں دیتے، نہ خود ہم آزاد ہے. دین مدون ہو چکا ہے، دین مبوب ہو چکا ہے، دین ترتیب دیا جا چکا ہے. اللہ دین دینے والا، رسول دین لانے والے، صحابہ دین پھیلانے والے، امام اعظم دین کے لکھنے والے، یہ دین لکھا جا چکا ہے. اب ہم ہر مسئلے کو اپنے بڑے سے دلیل پوچھے بغیر جب وہ بتاتا ہے مان لیتے ہیں، اس لیے کہ دلیل دیکھنے کی ہماری صلاحیت نہیں ہے. اگر دلیل دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو ہم تقلید کرتے ہی کیوں؟ اور اس زمانے میں
بنا تقلید کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم جو تقلید کے روش سے باز آئے گا, تقلید کا راستہ چھوڑے گا, وہ جہنم میں جائے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا, وہ بے دین ہو جائے گا, اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا. تقلید کے بغیر دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, یہ میرا چیلنج ہے, اور اس پر جس کو مناظرہ کرنا ہو میں اس کے لیے ابھی موجود ہوں, ابھی مناظرہ کر سکتا ہے. تقلید کے بغیر دین میں چارہ ہے ہی نہیں. اب تقلید بنا لفظ قلادہ سے. قلادہ کس کو کہتے ہیں پتا ہے بھائی کسی کو؟ اچھا کسی کو پتا ہو تو بتا دے. ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں یار, تقریر تو کبھی باہر ہوں گی انشاءاللہ کھلی فضا میں. اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دے. میں علماء کو نہیں پوچھ رہا ہوں, ان کو سب پتا رہتا. میں کبھی بھی تقریر میں پیچھے نہیں دیکھتا علماء کو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. پان نوشی فرما رہے ہیں, چائے نوشی فرما رہے ہیں, پان خوری کر رہے ہیں, یہ زینت اسٹیج ہے. تقلید بنا ہے لفظ قلادہ سے. قلادہ کہتے ہیں ہار کو, لیکن یہ کہتے نہیں قلادہ مانے پٹا جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. بے شک لغت میں قلادہ کا مطلب پٹا ہی ہے, لیکن جب یہ انسان کے لیے بولا جائے تو ہار والا تب پٹے والا معنی آتا. ہم چونکہ انسان ہیں انسانوں والا معنی کرتے ہیں, اور آپ تو ماشاءاللہ ہیں. آپ کے کیا کہنے, کون ہے یہ؟ دیکھو جو بھی بولو گے اس پہ تم مناظرہ کرنا, ہر بات پہ میں تھوڑی مناظرہ کروں گا. اچھا اب آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. قلادہ مطلب ہار انسان کے لیے بولا جائے تو, اور دلیل بھی جہاں سے آپ حدیث لیتے ہیں نا, اسلام 360. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو بولتا ہوں 2-4 دن اگر انٹرنیٹ بند رہا تو غریب پورے کے پورے یتیم ہو جائیں گے یار. پھر مرغی پہ, وہ مرغی نہیں انڈے پہ بیٹھتی 22 دن, ویسے نکلیں گے نہیں حضرت باہر. مناظر صاحب جم جائیں گے دہی کے جیسا ایک ہی جگہ. خدا نہ خواستہ انٹرنیٹ کی گوگل کی سروس بند ہو گئی. بڑا مہربان ہے گوگل ان لوگوں پر, بیچاروں کا سارا تام جھام اسی سے چل رہا ہے. سنیے سنن ابن ماجہ کی حدیث 200, سنن صحیح بخاری حدیث نمبر 4608 4608. اماں عائشہ صدیقہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا, اماں عائشہ صدیقہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا, تو اس ہار کو نبی علیہ السلام نے قلادہ فرمایا ہے. دیکھو یہ بخاری شریف 4608 کے مقام بیدا پہ حضرت عائشہ کا قلادہ گم ہو گیا تھا. قلادہ یہاں قلادہ کا لفظ ہے تو معلوم پڑا کہ جب لفظ قلادہ انسانوں کے لیے بولا جائے تو ہار والا معنی آتا ہے, اور جب جانوروں کے لیے بولا جائے تب اس کا معنی پٹا کیا جاتا ہے. اچھا حضور علیہ السلام نے یہ قلادہ سور کو پہنانے سے منع کیا ہے, یعنی وہ سور ہوگا جسے قلادہ نہیں پہنایا جائے گا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اسلام 360 کھول لو. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224 دیکھو, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور علم کو نااہلوں کے سامنے رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں ہیرے اور موتی کا قلادہ ڈالنے والا. یعنی جب قلادہ ڈالا جائے تو قلادہ ڈالنے والا مقلد ہوتا ہے. نبی نے سور کو مقلد بنانے سے منع فرمایا. کس کو مقلد بنانے سے منع فرمایا؟ ہاں بھائی دلیل دے رہا ہوں حدیث سے, کوئی جھگڑا ہی نہیں. حدیث پہ تو آپ بھی سرنڈر ہو جاؤں گے نا, آپ تو اہل الحدیث ہو یا پھر جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو. اگر صحیح صحیح کے اہل حدیث ہو تو دیکھو یہاں حضور علیہ السلام نے قلادہ فرمایا, سونے اور ہیرے اور جواہرات کا ہار. ایسے اگر کوئی شخص نااہل کے سامنے
عقل کی باتیں کرتا ہے، علم کی باتیں کرتا ہے، حکمت کی باتیں کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں قلادہ ڈالتا ہے، تو سور کے گلے میں قلادہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، قلادہ ڈال کر اسے مقلد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال معلوم پڑا کہ تقلید جو ہے وہ قلادہ سے بنی ہے، اور قلادہ کہتے ہیں ہار کو۔ ہم لوگ چونکہ انسان ہے، انسان والا معنی کرتے ہیں، یہ جانور ہے اس لیے یہ جانوروں والا معنی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں مقلد جانور ہوتا ہے اور اس کے گلے میں پٹا ہے، مقلد اندھا ہوتا ہے۔ ارے ہاں ہم اندھے ہیں، اگر ہم آنکھ والے ہوتے تو کسی آنکھ والے کے پیچھے تھوڑی چلتے، اپنا راستہ الگ بناتے۔ ہم سب اندھے ہیں، آنکھ والے امام اعظم ہے، اللہ نے انہیں ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور ایک بات سن لو، نام اہل بڑا چوکھا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، لیکن یہ اتنا ہی غلط ہے جتنا غلط یہ کہ اہل قرآن قرآن والے ہیں۔ ایک فرقہ ہے اہل القرآن، وہ اپنے آپ کو قرآن والا کہتا ہے۔ وہ شخص کیسے قرآن والا ہو سکتا ہے جو نبی کی حدیث کو چھوڑ دے، جبکہ قرآن کے اندر ہے حدیث کی پیروی کا حکم۔ قرآن میں حدیث کی پیروی کا حکم ہے کہ نہیں؟ تو جیسے وہ نام کے اہل قرآن ہیں، ویسے ہی یہ نام کے اہل حدیث ہیں۔ ایک پیسہ بھی حدیث پہ عمل نہیں کرتے، انشاءاللہ میں آگے پھر کبھی بتاؤں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی مقلد ہیں، لیکن بس دوسروں کو مشرک کہتے ہیں۔ تقلید کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا؟ تقلید کہتے ہیں کسی بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا۔ خدا کی قسم لغت میں تقلید کی یہی تعریف ہے۔ لغت نہ حنفی ہوتی ہے، نہ شافعی ہوتی ہے، نہ مالکی ہوتی ہے، نہ حنبلی ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ زیدی ہوتی ہے، نہ امامیہ ہوتی ہے، نہ جبریہ قدریہ ہوتی ہے، نہ مرجیہ جہمیہ ہوتی ہے، نہ غیر مقلد ہوتی ہے۔ لغت کامن ہوتی ہے، لغت میں یہی معنی تقلید کا ہے۔ اچھا، اس معنی کے لحاظ سے آپ کہتے ہو کہ مقلد سب مشرک ہے، تقلید مت کرو، تحقیق کرو، تو آپ سب نے تحقیق کی ہے؟ بہت اچھا سوال دے کر جا رہا ہوں، ذہن میں رکھو، اور آدھے مناظر بن کر اٹھو، اور منہ کی کھا کر مت آؤ، پچھاڑ کے آؤ، گھر تک پہنچا کر آؤ۔ جس کے امام نے 1300 کتابیں لکھی ہو، ان کو علم کی کیا کمی ہو؟ جس کے امام نے علوم و فنون کے دریا بہا دیے ہوں، ان کو علم کی کیا کمی ہے؟ ارے تم تو مجھے بھری نیند میں سے، بھربھس نیند میں سے اٹھا لو، انشاءاللہ میں مناظرے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تو سنو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقلید تو یہ بھی کرتے ہیں۔ تقلید کا معنی آپ سمجھ گئے؟ بغیر دلیل پوچھے کسی کی بات ماننا، تو یہ کہتے ہیں ہاں یہی شرک ہے، دلیل ڈھونڈو، تحقیق کرو، کسی کی مت مانو۔ اچھا، جتنے مشیرآباد میں غیر مقلد ہیں، سب نے سب سے پہلے تحقیق انسان دین میں تو بعد میں کرے گا، پہلے اپنے اوپر کرے گا۔ میں مسلمان ہوں نہیں ہوں، انسان ہوں نہیں ہوں، اپنے باپ کا ہوں نہیں ہوں۔ تو جتنے مشیرآباد میں غیر مقلد ہے، وہ سب کو دلیل مل گئی کہ وہ ان کے ہی بات کے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ابھی اچھے سے سمجھاتا ہوں، بنا سمجھائے نہیں چھوڑوں گا آج۔ ہاں، اب کل کو کوئی غیر مقلد جائے اپنی ماں کے پاس اور کہے میری ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں، ماں کہے یہ دیکھ فلاں ابن فلاں کا تو بیٹا ہے، تو وہ کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میں اسی کا بیٹا ہوں، تو ماں نکاح نامہ لے کر آئے، دیکھ بیٹا یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، فلانے سن میں اتنے مہر کے بدلے نکاح ہوا، یہ گواہان تھے اور یہ وکیل تھا، یہ ہال تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بولے ماں اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خون بن کر میری رگوں میں تھوڑی دوڑ رہا ہے، میں کیسے مان لوں وہی میرا باپ ہے؟ اب بتاؤ،
जो अपने बाप को मानने को तैयार ना हो, गैर मुकल्लिदाना जहनियत का आदमी, दुनिया का कोई आदमी उसे हलाली साबित करता है। सबसे पहले इंसान यही तकलीद करता माँ की, कि माँ ने कहा ये तेरा बाप है, हम सुन्नियों ने मान लिया। सबसे पहली तकलीद ये है, अगर तुम 16 आने गैर मुकल्लिद हो, तकलीद को शिर्क समझते हो, तो बताओ अब तक अपने बाप की तहकीक क्यों नहीं की? आपने ओ जमाई साहब, आपने अपने अब्बा को अब्बा किसके कहने पर माना? जरूर माँ के कहने पर माना। यह तकलीद है, तकलीद शख्सी है, तकलीद अम्मा है, यह शिर्क है, यह जहन्नम में ले जाने वाला है। आपको तो चाहिए था कि आप डीएनए रिपोर्ट करवाते और लेकर घूमते कि हाँ मैं वो गैर मुकल्लिद हूँ जिसने माँ की तकलीद नहीं की है, और डीएनए रिपोर्ट के बुनियाद पे कहता हूँ कि मैं फलाने का बेटा हूँ। लेकिन उसमें भी डॉक्टर की तकलीद है। बेटा दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह मरकज में जरा फंस गया था, आज पूरा साफ करके आ गया। नहीं छोड़ दूं भैया, आज मुनाजिर बना के जाता हूं तुम लोगों को। और उनमें कौन से पढ़े लिखे होते? आप क्या समझ रहे? तुम लोग खाली पेचुल उलूम देख कर, ये बड़ा कबाब देख के, ये लाल रुमाल, वो फार्म के मुर्गियां नहीं, उनके चोंचा लाल लाल, हमने सऊदी में नहीं देखा। तो हम क्या करना सऊदी में नहीं देखा? हमने सऊदी का कलमा पढ़ा है। और हराम खोर, सऊदी में थिएटर खुल रहे, औरतों को ड्राइविंग के लाइसेंस मिल रहे, सऊदी में शराब खाने खोले जा रहे हैं, यहूदी मदीने तैयबा में आ रहे हैं, रोज़े अनवर के पास जदीद यजीदियों के जदीद घोड़े खड़े हुए हैं। हाँ, हमने सऊदी का कलमा पढ़ा? बेवकूफ कहीं के। जब हमारी बात आती है तो हदीसों कुरान का मुतालबा, और जब अपनी बात आती है तो सऊदी सऊदी करके निकल जाते हो। तुम्हारा सऊदी तुम्हें मुबारक, हम रसूलुल्लाह के पैरोकार है। किताबो सुन्नत इजमा और कयास हमारी दलील है। इस बुनियाद पर हम तुमसे बात करेंगे। बहरहाल अब मैं कह रहा था, सबसे पहली बात तो ये बनती है कि आदमी बाप की तहकीक करे तो इनसे पूछना, तू दीन में तहकीक करने आया है? हालांकि रोटियां पकी है, चुपचाप खा लो, लेकिन कीड़ा बहुत बड़ा है। नहीं, मैं तहकीक करके रहूंगा, मैं मालूम करके रहूंगा ये सही है कि नहीं है। अरे एक हदीस की तहकीक में तो 50 साल की उम्र निकलेगी, धतूरे अमल कब करेगा? हम बेलगाम नहीं छोड़ते, हम कहते हैं दीन मुकम्मल हो गया, कामिल हो गया। बुजुर्गों ने किताबें तरतीब दे दी, मजा। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह अब पहली तहकीक तो ये बनती है कि आदमी अपने बाप पे तहकीक करे। देखो, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर जो कारवाने दुनिया चल रहा है ना, पूरी दुनिया का कारवान, ये सिर्फ तकलीद से चल रहा है। खुदा की कसम, अगर तकलीद का निज़ाम ना हो तो दुनिया में बवाल मच जाएगा, तूफान आ जाएगा, जंगें होंगी, खाना जंगियाँ होंगी। आप क्या समझ रहे? कोई भी इदारा, कोई जामिया, स्कूल, कॉलेज या कोई प्राइवेट इदारा जहाँ एक अफसर होता है और सारे उसके मातहत होते हैं, अगर सबको बेलगाम छोड़ दिया जाए कि किसी भी वक्त आओ कुछ भी काम करो, तो इदारे का सिस्टम खराब होगा। तो वहाँ भी एक अफसर की बात मानकर सबको इदारे की फॉर्मेलिटीज़ पे, इदारे के रस्म व रिवाज पर, इदारे के बनाए हुए कानून पर अमल करना पड़ता है, और उस सूरत में वो इदारा चलता है। इसी तरह तकलीद की बरकत आप देखें कि एक बच्चा जो किसी गैर मुकल्लिद का था, पढ़ने के लिए मौलाना के पास गया, पहला दिन है मदरसे में, मौलाना ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो अलिफ। बोले हजरत पढ़ तो लूँगा, लेकिन मैं कैसा मानूँ, यही अलिफ है। अब बताओ, जो पहले दिन जाकर ही उस्ताद से मुँह जोरी करे, मुँह चलाए, जबान दराजी करे,
آگے چل کے یہ زیور علم سے آراستہ ہو سکتا ہے, اسے علم کی بو باس لگ سکتی ہے, نہیں, اس لیے چپ چاپ مان لے. استاذ نے کہا الف تو الف مان لے, با بولا تو با مان لے, استاذ کی پیروی کر, علوم دینیا سے تیرا سینہ منور ہوگا, قرآن و حدیث کے موتی تیرے دل و دماغ میں جگمگائیں گے اور تجھے راہ ہدایت نصیب ہوگی. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تقلید کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے. اچھا, یہ لوگ جو آزاد خیالوں کا ٹولہ ہے, جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, میں انہیں بتا دوں یہ صرف 4 اماموں پہ بھونکتے ہیں, ورنہ یہ دین میں تقلید نہیں کرتے. آج میں ثابت کر کے جاتا ہوں یہ تقلید کرتے ہیں. ذہن حاضر ہے سننے کے لیے؟ قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے اس کی کتنی قرأتیں ہیں؟ 10. کتنی؟ 10. ہاں, ہوئے نا شرمندہ؟ ویسا بولتے مت جاؤ, ایک آدھے بار چپ بیٹھتے جاؤ, آتا تو بھی نہیں بولنے کا, پھر کیسا اپنی بکری پھنس جاتی نا. سات بھی ہے لیکن 10 ہے. قرآن کریم کی 7 قرأتیں ہیں, 10 قرأتیں ہیں, اور وہ 7 حروف میں لکھا جاتا تھا. تو حضرت عثمان نے 6 حروف کو ختم فرما کر, جلا کر, ایک حروف قریش کو باقی رکھا. اس کی قرأتیں آج بھی 10 ہے. اچھا, ہمارے ہندوستان میں اہل حدیث, دیوبندی, شیعہ, مہدوی, سنی اور جتنے فرقے ہیں, سب قرآن کو امام ابو عاصم کوفی کی قرأت پر پڑھتے ہیں. اچھا, امام ابو عاصم کوفی نے جو قرأت رائج کی ہے, کیا یہ اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا ایسے قرأت رائج کرو, یا رسول نے ان سے فرمایا ایسے قرأت رائج کرو؟ نہیں, وہ فن قرأت کے امام ہے, انہوں نے اس کے اصول بنائے. اچھا بیٹھ, درود پاک پڑھیں. اللہ تو یہ جو 10 ہے, ہاں بیٹھ جائے, یہ جو 10 قرأتیں ہیں قرآن کریم کی, ان غیر مقلدوں سے پوچھو کہ تم پوری زندگی امام ابو عاصم کوفی کی روایت پہ قرآن پڑھتے ہو, روایت حفص پر پڑھتے ہیں نا قرآن؟ نہیں پڑھتے؟ پوچھو علماء سے, علماء بتائیں, ان سے پوچھو نا. ایک حلب میں مناظرہ ہوا رمضان بوتی اور ناصر الدین البانی کا. مناظرے کا موضوع تھا تقلید. شیخ رمضان بوتی نے ایک ہی سوال پوچھا کہ تقلید اگر شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے؟ چاروں خانے چت ہو گئے, مر گیا ناصر الدین البانی, جواب نہیں دے پایا, کیونکہ وہ بھلے فقہ میں امام اعظم کی تقلید نہ کرے لیکن قرأت میں امام ابو عاصم کوفی کا مقلد تھا. آپ کب سمجھیں گے ان گھامڑوں کو؟ آپ قرأت میں مقلد ہیں امام ابو عاصم کوفی کے, تو ان سے پوچھو جب علم قرأت میں امام ابو عاصم کوفی پر آنکھ موند کر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو فقہی مسائل میں امام اعظم پر اعتماد کرنا اور ان کی تقلید کرنا حرام کیوں؟ چلو اس سے بھی بڑا ڈوز دیتا ہوں آپ کو, تیار ہو؟ علم الحدیث, اسی وجہ سے تو عالم الحدیث ہے نا, اسی نام کی روٹی توڑ رہے ہیں, اسی نام پر پیڑ بھر رہے ہیں, حدیث والے. حالانکہ حدیث کا معنی بکواس ہوتا ہے, تو حقیقت میں یہ بکواس والے ہیں. ہم اس حدیث پر عمل کریں گے جو سنت ہوگی, جو سنت نہیں ہوگی اس حدیث پہ ہم عمل نہیں کریں گے. اچھا, اب علم الحدیث کے اندر یہ لوگ بار بار بخاری مسلم ترمذی کی بات کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری, جس کا پورا نام یہ ہے, پورا نام اس کا صحیح بخاری,
امام بخاری کی کتاب ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اس کو یہ بھی مانتے ہیں۔ اچھا ان سے کہو کہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ نے کہا یا رسول نے کہا یا صحابہ نے کہا یا تابعین نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا، بعد کے علماء نے کہا۔ تو ان کے کہنے سے بخاری کو آپ A1 کلاس کی کتاب مانتے ہو؟ گدھوں کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ اچھا سنو، بخاری کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اتنا بڑا نام ہے بیٹا بخاری کا، تو خالی اسلام 360 میں دیکھتا ہو لے، خالی اسلام 360 میں دیکھتا، پورا نام پوچھ لیے تو بخار آ جاتا، نکلتے چ نہیں باہر، مناظر صاحب آتے چ نہیں، طبیعت صحیح نہیں ہے بولتے۔ ہاں سب بتا رہا ہوں، سب بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک جگہ کہا امام بخاری مقلد ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے مجمع میں راجستھان میں، بولے کیا دلیل ہے وہ مقلد ہے؟ انہوں نے اپنی زبان سے کہا میں مقلد ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے اپنی زبان سے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہا مانتا کہ نہیں مانتا؟ بولے مولانا ان کا اسلام تو سلسلہ وار ثابت ہے۔ تو میں نے کہا جیسے اسلام سلسلہ وار ثابت ہے ویسے ہی ان کا مقلد ہونا بھی اوپر سے چلا آ رہا ہے سلسلہ وار۔ ہاں جواب دینا آنا چاہیے نا، تم لوگوں کو جواب ہی دینا نہیں آتا۔ اچھا 12 اب حدیث کی جو صحیح 6 کتابیں ہیں یہ عہد نبوی میں نہیں لکھی گئی، عہد صحابہ میں نہیں لکھی گئی، عہد تابعین میں نہیں لکھی گئی، تبع تابعین کے آخری ادوار میں لکھی گئی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، صحیح مسلم، یہ جو 6 صحیح کتابیں ہیں صحاح ستہ۔ اچھا اب ایک بات بتاؤ، اس بخاری کے اندر 9082 حدیثیں ہیں اور اصل حدیثیں 4000 ہیں، یہ مقرر ہو کر 9082 ہے۔ اب ان 9082 حدیث میں امام بخاری کسی کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، آپ آنکھ موند کے مانتے ہو۔ آپ نے خود کیوں نہیں تحقیق کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے؟ آنکھ موند کر علم الحدیث میں امام بخاری کی بات ماننا، اللہ کی قسم یہی تقلید فی الحدیث ہے، حدیث میں تقلید ہے۔ اب ایک گھاوڑوں، دلندروں، انگریزی پیداواروں، ملکہ وکٹوریا کا ناپاک دودھ پینے والوں، اگر حدیث میں امام بخاری کی تقلید جائز ہے اور قرأت میں امام ابو عاصم کوفی کی تقلید جائز ہے تو فقہ میں امام اعظم کی تقلید جائز کیوں نہیں؟ مناظرہ کریں گا تو پہلے جواب لے کر آ، مناظرہ کریں گا تو جواب لے کر آ، اور پالا تیرا اس سے پڑا ہے جو خرگوش کا شکار کرنے بھی جاتا ہے تو شیر کے شکار کا سامان لے کے چلتا ہے۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس نے تو اپنے پیر کا درد دور کر لیا تھوڑا سا اٹھ کر، پتہ نہیں تم کیسے برف کی طرح ایک ہی جگہ جمے ہوئے ہو، درد ورد نہیں ہو رہا ہے۔ ارے ہم بھی مرشدی سے بھائی، 12 جگہ سے خلافت ملی ہم کو، بہت بڑے مرشد ہیں ہم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب امام بخاری کی بات مان کر تم حدیث کے صحت و ضعف کو مانتے ہو۔ اچھا اور سنو، اور سنیے، علم اسماء الرجال ایک علم ہے، اسماء الرجال،
رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجال یعنی آدمیوں۔ میں اس لیے اپنے لیول سے نیچے آ کے سمجھا رہا ہوں کہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ درسگاہ میں سمجھانے کا میرا یہ انداز نہیں ہوتا۔ تو علم اسماء الرجال یعنی جیسے امام بخاری اور حضور 200 سال کا گیپ ہے نا، امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں سے حدیث سنی، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے۔ یہ بیچ میں جو لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن۔ ہاں متن۔ اور اس کے امام بخاری سے رسول اللہ کے بیچ میں جو آتے ہیں وہ کیا ہے؟ سند۔ اچھا اب سند و متن پر بحث ہوتی ہے علم اسماء الرجال میں، آپ علوم کی گہرائی اور گہرائی کیا سمجھیں گے؟ اب ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، پیدا کہاں ہوا، کیسا حافظہ تھا، علم کا حال کیا تھا، ملاقاتیں کن سے تھی، زہد و تقوی کا معاملہ کیا تھا۔ اگر کچھ بھی 19-20 رہا تو راوی کی وجہ سے حدیث پر صحت و ضعف کا حکم لگتا ہے، راوی کی وجہ سے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ، جب ہم کوئی حدیث پیش کرتے تو غیر مقلد جھٹ سے کیا کہتا؟ نہیں، بہت گاڑھا نکالتا ہے، ایسے تھوڑی یار تم لوگ اتنا ضعیف۔ سعودیہ سے پڑھ کے آیا ہے نا تو بڑا کا گاڑھا گاڑھا عین اور قاف اور حا اور ضاد نکالتا، ضعیف ہے، اور اس کی پوری صحیح۔ اچھا اس کے والی کو صحیح اور ہمارے والی کو ضعیف، اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا؟ ارے بھائی کسی امام نے ہی کہا نا، تو پھر امام کی بات مان کر نبی کی حدیث کو صحیح، ضعیف، موضوع، مرفوع، مدلس، مقطوع، منقطع، مرسل، یہ سب مانتا ہے۔ حسن، حسن لذاتہ ہی، حسن لغیرہ ہی، یہ سب ماہرین فن اسماء الرجال کے احکام ہے حدیث پر۔ یہاں تو آنکھ بند کر کے تو تقلید کرتا ہے، ابے بے وقوف۔ جب علم الحدیث میں محدثین کی تقلید جائز ہے، جب اسماء الرجال میں ماہرین کی تقلید جائز ہے، جب صرف و نحو کے اندر صرفیوں اور نحویوں کی تقلید جائز ہے، جب لغت کے اندر بلغاء اور اہل لغت کی تقلید جائز ہے، جب علم القرات میں امام ابو عاصم کوفی کی تقلید جائز ہے، تو مجھے بتا فقہی مسائل میں امام اعظم کی تقلید ناجائز کیوں؟ خاص دشمنی ہے امام اعظم سے، بیڑا غرق کیا امام اعظم نے۔ ایک صاحب فون لگائے، بولے 3 ہی حدیث آتی تھی ان کو۔ میں نے کہا شکر مناؤ 3 آتی تھی تو 1300 سال تک تم نکلے نہیں، 14ویں صدی میں انگریز آئے بعد نکلے۔ اگر 4 آتی تو انڈا پھوٹتا نہیں، بچہ باہر آتا نہیں۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ۔ بتاؤ 3 حدیث آتی تھی امام اعظم کو تو 1300 سال تک نکلے نہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر 4 آ جاتی تو بیچارے ہم کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوتے، کیسے رہتے کر کے۔ یہ تو خیر یہ ان کا بہتان ہے۔ میرے یہاں نے ان کے سینے کو علوم حدیث سے بھر دیا تھا، علوم قرآن کے معارف سے بھر دیا تھا۔ آپ سن لیجئے کہ اس کائنات میں اگر سب سے پہلا کوئی غیر مقلد گزرا ہے تو اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہ ابلیس گزرا ہے۔ اب ابلیس کے بعد اس کے جانشین پیدا ہوئے۔ اچھا سنو کیسے، جب اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اللہ نے فرمایا اے ملائکہ کی جماعت آدم کے لیے سجدے میں چلی جاؤ، تو وہ جو 6 کروڑ سال سے عبادت کر رہا تھا، 7 آسمان کو سجدوں سے جس نے بھر دیا تھا، وہ اکڑ گیا کہ میں سجدہ کیوں کروں، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ دیکھو اس نے دلیل مانگی کہ میں سجدہ کیوں کروں، تقلید نہیں کی، اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، آنکھ موند کر بات مانا نہیں، دلیل مانگا۔ یہ تو آنکھ سے بنے ہیں، یہ تو مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں،
ہوں. اب اس گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ اگر آگ پر مٹی ڈال دی جائے تو آگ کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس نے دلیل مانگا, مانا نہیں, آخر میں جنت سے بھگا دیا گیا. کائنات کا سب سے پہلا غیر مقلد ابلیس ہے. اب اس کے بعد 14ویں صدی میں اس کی ذریت بڑھنے لگی اور اس کی آل میں اضافہ ہونے لگا. اب یہ جو تقلید کا انکار کر رہے ہیں, اچھے سے سن لیجئے, کلیم حنفی سے سن لیجئے, اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں تقلید نہ ہوتی ہو اور جہاں تقلید کے بنا ایک دن بھی گزر سکتا ہو. ایک دن, ایک لمحہ تقلید کے بنا نہیں گزرتا. اور آپ غیر مقلد ہیں؟ نہیں. آپ مقلد ہیں؟ نہیں. آپ کو صرف امام اعظم سے چڑ ہے, باقی آپ ہر ایرے غیرے نتو خیرے جوکر نالائق اور توصیف الشیطان جیسے وہ امائی جمائی وہ کون کی دلندر حیدرآباد میں عمران برادر ہے کہتے کون ہے بھائی؟ اتنی بار آتا تو آتے کیوں نہیں سامنے؟ ان سب کے مقلد ہو تم. یہ ہمارا نصیبہ کہ ہم اس کے مقلد جس نے 72 صحابہ کو دیکھا, اور یہ تمہارا نصیبہ کہ تم ایرے غیرے نتھو خیروں کے مقلد ہو. غیر مقلد تو آپ بھی نہیں ہو. اب بھول سے تقلید پر چیلنج مت دینا, ورنہ اتنا کھدیڑوں گا اور اتنا توڑوں گا علم کے ہتھیار سے. ہاں, ویسے کچھ یہاں گڑبڑ ہو گیا تو حضرت پہلے نکل جائیں گے. ارے حضرت کو اور بھی جگہ تقریر کرنا ہے نا بھائی, پھر سلامت رہیں گے تب تو کریں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقلید کے بنا ایک دن بھی نہیں چلتا. خدا کی قسم یہ بھی مقلد ہے, لغت میں بھی تقلید کرتے ہیں, قرأت میں بھی تقلید کرتے ہیں, حدیث میں بھی تقلید کرتے ہیں, نماز 5 وقتہ میں بھی تقلید کرتے ہیں, اسماء الرجال میں بھی تقلید کرتے ہیں, صرف میں بھی تقلید کرتے ہیں, نحو میں بھی تقلید کرتے ہیں. بس ان کو اجتہاد میں تقلید نہیں چاہیے, ان کو فقہی مسائل میں تقلید نہیں چاہیے, آزادی چاہیے تاکہ منمانی کرتے رہے اور نیا نیا مسئلہ, نئی نئی پڑیا چھوڑتے رہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قریب آئے. ارے دیوانے مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کرے گا. ایک صاحب تھے, ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, بولے کیا کروں لوگ مجھے جانے, تو کسی نے بولا مسجد میں جا کے حق دے, اور دیوانے نے صحیح میں جا کے حق دیا, پورے محلے میں فیمس ہو گئے. نیا کام ہوا نا, اینٹک کام ہوا, کچھ ہٹکے ہوا. نماز تو سبھی پڑھنے جاتے, یہ خبیث گندگی کرنے چلا گیا. تو مشہور ہونے کے چکر میں بے وقوفی مت کرو, چپ چاپ تقلید کا پٹا ڈالو, ورنہ اتنی مصیبت ہوگی. اب میں مصیبتیں بتاتا ہوں کہ ایک قدم بھی تقلید کے بنا دین میں نہیں چل سکتے. دین میں تقلید کے بنا ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. اور اس زمانے میں مجتہد مطلق کوئی نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہو گیا, مذاہب 4 ہی ہیں, اور جتنے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث کو لے کر تو الماری میں رکھ کر یہ جھاپک جھوا ڈالا ہلا کر تقلید کا انکار کرتا ہے, دلندر ان کتابوں کے لکھنے والوں نے بھی تقلید کا انکار نہیں کیا, وہ بھی مقلد رہے. مذاہب احناف, شوافع, مالکیہ, حنابلہ پوری دنیا میں یہی ہے. اور البتہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے مقلدوں میں برکت عطا فرمائی کہ امت کا 80% حصہ امام اعظم کے مقلدوں کا ہے. اچھا, یہ امام اعظم کرتے کیا ہیں یہ سمجھنا ہے آپ کو. یہ اجتہاد کیا ہے, زمانے میں مکمل ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. تھوڑی دیر اجازت ہے نا بولنے کی, جب تک سمجھا کے نہیں بولوں گا بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور آج میرا بھی موڈ ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں اور آپ سمجھ کر جائیں. ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں. مائک میں نماز ہوتی ہے یا نہیں, خدا کی قسم اس کا جواب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. جو کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے, بے شک ہے, لیکن ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے اور اس کا صاف حکم قرآن میں نہیں ہے. حدیث دیکھے بغیر چارہ ہے ہی نہیں, حدیث پہ عمل کرے بغیر چارہ نہیں. اچھا, حدیث میں اس کا حکم ہے مائک کی نماز کا نہیں. اب پھر کہاں جائیں گے؟ آپریشن سے بچہ پیدا کرنا, ٹیسٹ ٹیوب بی بی سے بچہ پیدا کرنا,
आज़ा की पेवंदकारी करना, ब्लड डोनेट करना, पोस्टमार्टम करना, टेलीफोनिक निकाह, हज़ारों सैकड़ों लाखों करोड़ों हदीस पाक में है, न सहाबा के इजमा में। चौथे नंबर पे आता कयास। क्या आता? जो हर दौर के मुक़ल्लिद फ़ुक़हा करके उस मसले का हल बताते, उसमें 2, 3, 4 राय हो सकती है। वो जो उसूल बनाए गए हैं ऊपर, इस उसूल पर कयास करो, उसी पर नए, जैसे अभी बिटकॉइन वगैरह हमारे यहाँ सेमिनार होती है, उलमा की बहसें होती है, मकाले लिखे जाते हैं, फिर एक हाकम होता है, वो फैसला सादिर कर देता है कि ये मसला ऐसे है। तो अल्लाह का करम है कि जो उसूल इमाम आज़म ने बनाए हैं, उस उसूल पर क़यामत तक हनफियों के मसले हल होते रहेंगे। लेकिन आप तो हर मसला हदीस कुरान में ही दिखाओ, आपको हर मसला हदीस कुरान में दिखाना पड़ेगा, आपको चारा नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि पोस्टमार्टम करना जायज़ है या नाजायज़, कुरान या हदीस में दिखाओ, इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपका दावा क्या है? हम हदीस और कुरान वाले हैं, ये दावा आपका है ना। और हम कितनी चीज़ वाले हैं? 4। हाँ, याद है? कुरान, हाँ, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। हम कुरान में देखेंगे नहीं मिलेगा, हदीस में जाएंगे नहीं मिलेगा, इजमा में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, कयास फ़ुक़हा में देखेंगे। अच्छा, ये फ़ुक़हा कयास करते कैसे? तो अक़ाइद नसफ़ी एक किताब है जो तक़रीबन इनके यहाँ भी होगी, उसमें कायदा है अल क़यास मुज़हिरुन ला मुस्बितुन। कयास होता है किसी चीज़ को जाहिर करना, पैदा करना नहीं। जैसे ज़मीन खोदी गई और बोरवेल किया गया मशीन के ज़रिए, अंदर से जो पानी निकला, तो आप ये कहेंगे जिसने बोरवेल किया उसने पानी को पैदा किया? पानी खुदा ने पहले ही ज़मीन में रखा है। बोरवेल करने वाले ने कयास के ज़रिए, इज्तिहाद के ज़रिए, इस्तिंबात के ज़रिए, कोशिश के ज़रिए वहां तक पहुंचा। अब मसले हदीस, कुरान, इजमा में है, लेकिन हम आप क्या हैं? इल्म के समंदर से कोसों दूर सिर्फ देखने वाले, सिर्फ देखने वाले। और हमसे आगे के लोग समंदर के पास सीपी चुनने वाले, और इमाम आजम उसमें डुबकी लगा के हीरा लाने वाले। इमाम आजम उसमें डुबकी लगाकर, इमाम शाफई भी, इमाम मालिक भी, इमाम हम्बल भी, मगर मुझे उन 3 इमामों का यहाँ तस्करा नहीं हो रहा। वो भी अल्लाह के नेक बंदे, उनके मज़ाहिब पर अमल करने वाले भी अहले हक, अहले सुन्नत, अहले जन्नत है। लेकिन हम यहाँ सब हनफी हैं, इसलिए इमाम आजम की बात हो रही। तो कयास का मतलब यही होता है कि कयास सिर्फ जाहिर करता है, पैदा नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे किसी आम आदमी को कहा जाए 12 को 13 से ज़रब दो, अब उसके पास कैलकुलेटर भी नहीं, उसके पास मोबाइल भी नहीं, उसके पास कंप्यूटर भी नहीं, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं। अब ये मसला मैथ का है, तो कोई फटाक से अगर कैलकुलेटर निकाल कर हिसाब के कायदों से ज़र्ब देकर बताए कि 12 को 13 से ज़र्ब देने के बाद इतना बनता है, तो आप कहेंगे कि इसने जो है मसले को पैदा किया है? नहीं, बल्कि इसने उसूलों को सामने रखते हुए सवाल का जवाब दिया है। इमाम आजम भी यही करते हैं। आप ज़हन को हाजिर रखिए, इंशाअल्लाह आधे मुनाजिर आप बन जाएंगे। जो लोग कहते हैं हदीस कुरान काफ़ी है, अल्लाह की कसम वो झूठे हैं, वो मक्कार है। हदीस कुरान के नाम पर भर भर के कयास करते हैं, हदीस कुरान के नाम पे ट्रक भर भर के ये खुद हराम के कयास करते हैं, ये हरामुद्दहर खुद कयास करते हैं। हम इनका भोंडा कयास माने क्यों? हम उनका कयास क्यों ना माने जिनका शुमार ताबई में है, जिनका शुमार जमाते ताबईन में है। बुजुर्गों और दोस्तों, कोई नया मसला आया, अब वो हदीस में नहीं, कुरान में नहीं, हम जैसे लोग जो समंदर को दूर से देख रहे हैं उस मसले को हल नहीं कर सकते, लेकिन जो समंदर में गोता जनी कर रहा है वो उस मसले को हल करता है। अब मिसाल के तौर पे हदीस पाक में है, खाने में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे पूरा डुबा कर निकाल दो, खाना खाओ। क्यों? उसके एक पर में बीमारी और एक में शिफा है। तो जब भी मक्खी गिरती है कौन सा पर डालती है खाने में? बीमारी वाला। तो हुजूर ने फरमाया पूरी डुबा कर निकालो। अच्छा, हदीस में तो मक्खी का जिक्र है, मच्छर गिरे तो क्या करे, जुगनू गिरे तो क्या करे, लाइट के कीड़े गिरे तो क्या करे।
اب تم کہو کہ ہر چیز حدیث قرآن میں دیکھو تو مشیرآباد کے غیر مقلدو، میرے کھانے میں لائٹ کا کیڑا گرا، میں کیا کروں؟ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ جواب تو یہی دیں گے نا، حدیث قرآن کا ٹھیکہ انہوں نے لیا جی۔ ایک بہت بڑے غیر مقلد صاحب تھے، بہت بڑے علامہ صاحب تھے، بہت زیادہ بڑے تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ اندر سے پورے سڑے تھے۔ ایک گاؤں میں پہنچے، اب ماشاءاللہ جیسے ہمارے پاشا لوگ بہت زبردست ٹھوستے ہیں ویسے یہ بھی بہت ٹھوستے ہیں۔ گئے گاؤں کے اندر، اب ان کو لگی تھی بہت تیز بھوک، تو جس اپنی شاگردہ کے گھر میں ٹھہرے تھے، بولے بیٹا کچھ ہے گھر میں؟ بولے حضور ایک عدد گلاس دودھ ہے، فی الحال تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا بیٹا وہی لے آؤ۔ اب وہ دودھ لے کر آئی تو اس میں ایک مچھر گرا ہوا تھا، لنگڑا۔ تو اب حضرت جی ہے اس کو نکال کر پینا چاہ رہے تھے، تو شاگردہ نے ہاتھ پکڑ لیا، حضور بنا حدیث بتائے تھوڑی میں پینے دوں گی، آپ حدیث تو بتانی پڑے گی نا۔ آپ ہی نہ بولے کہ دین میں ہر بات قرآن حدیث پر عمل کر کے چلنا چاہیے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ لنگڑا مچھر یا خالی مچھر دودھ میں گر جائے تو اس کو نکال کر پھینکو اور دودھ پی لو؟ مکھی کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہے۔ تو بولے بیٹا ایسا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ، کبھی کبھی، روز نہیں، شریکہ نہیں، کبھی کبھی مذہب حنفی پہ عمل کر لیتے ہیں۔ یہاں اس کا سوال ہے نا، پیٹ العلوم کا، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ تو کہا بیٹا ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مکھی کے گرنے سے کھانا خراب کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ دوڑتا نہیں ہے، وہ جمع ہوا ہے، گردش نہیں کرتا۔ کسی بھی صحابی کے عمل میں دیکھتے ہیں وہاں نہ ملے تو ضعیف حدیث میں دیکھتے ہیں وہاں بھی نہ ملے، تب آپ قیاس کرتے ہیں۔ پہلے دن سے تمہاری طرح قیاس پہ قیاس نہیں کیے جاتے ہیں امام اعظم، بلکہ بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد امام اعظم قیاس کرتے ہیں۔ تم نے مذہب حنفی کو سمجھا کیا ہے؟ آج ہم سے کہا جاتا ہے آپ حنفی ہیں، محمدی نہیں ہے۔ آپ نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ حرام خورو، بھولی بھالی عوام کو جھانسا دیتے ہو، یہ رکشہ چلانے والا، یہ کڑیا کام کرنے والا، یہ کپڑے بیچنے والا، یہ ٹھیلے پر چائے بیچنے والا، یہ حدیث قرآن کیا جانے، اس کے سامنے جا کر حدیث قرآن کی باتیں کرتے ہو کہ آپ حنفی ہو یا محمدی ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سے کوئی کہے آپ حیدرآبادی ہو، انڈین نہیں ہو۔ ابے بے وقوف، جو حیدرآبادی ہے وہ یقیناً انڈین ہے، کوئی بنگلہ دیشی تھوڑی حیدرآبادی ہوگا، کوئی پاکستانی تھوڑی حیدرآبادی ہوگا، جو حیدرآبادی ہے وہ یقیناً انڈین ہے۔ تو آپ کہتے ہو آپ حنفی ہو، محمدی نہیں۔ ابے بے وقوف، جو حنفی ہے کتنے %؟ تم اپنا دیکھو، سعودی میں جا کر سلفی بنتے، کبھی پوچھو نا سلفی کا مطلب کیا؟ اور سلفی بولتے ہیں، پہلے مخرج صحیح کرو، سلفی ہے وہ، سلف نہیں ہے، سلف، اور اسی سے سلفی یعنی بزرگوں والا۔ تو سعودی میں جا کے بزرگوں والے کیوں بنتے؟ یہاں تو صرف اللہ رسول والے ہو۔ تو وہاں ملائی ملتی ہے نا، وہاں مال ملتا ہے، وہ لوگ غیر مقلد نہیں ہیں، وہ لوگ حنبلی ہیں۔ حرم شریف میں آج بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، وہاں غیر مقلد بولیں گے بہت ٹھکائی ہوگی، بہت کوٹے جائیں گے، پیٹے جائیں گے۔ ناصر الدین البانی نے جب شاہ فہد سے کہا کہ 8 رکعت تراویح کرو، بھگا دیا گیا زندگی بھر کے لیے، مکے مدینے میں نہیں آ سکتا تھا شاہ ناصر الدین البانی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں سعودی والے اور یہ عقیدے میں ایک ہے؟ نہیں، یہ جدھر ڈم ڈم ادھر ہم پاشا جیسا حساب ہے۔ رافضی میں گئے تو رافضی، سنی میں رہے تو سنی۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے کیا حال پوچھتی ہو ہم سے ہمارا منی، سنی شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی، دونوں پارٹی خوش، کوئی ناراض نہیں ہونا، دونوں پارٹی خوش۔ یہ سعودی جا کر سلفی بنتے ہیں، یہ
سلفی بھی نہیں ہے یہ، اور تقلید کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے، اور یہ امام اعظم پر بھونکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد قیاس کرتے ہیں۔ اب تم لوگوں کو کہتے ہو آپ حنفی ہو، محمدی نہیں ہو، آؤ میں آج تمہیں بتاؤں ہمارے علم کی سند کیا ہے، ہمارے حدیث کی سند کیا ہے، میرے فقہ کی سند کیا ہے۔ سننا ہے؟ پیچھے والوں کوئی دشمنی ہے مجھ سے؟ ذرا ہاں تو بھی بولو، ہوں تو بھی بولو، نہیں تو بھی بولو۔ سنو، اللہ نے دین دیا محمد الرسول اللہ کو، آپ بانی اسلام بھی ہے، شارع بھی ہے، حلال و حرام کرنے والے بھی ہیں، دین کے احکام بتانے والے ہیں، نافذ فرمانے والے ہیں۔ تو محمد سے سیکھا صحابہ نے، اور ان صحابہ میں ایک جلیل الشان صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ محمد کے شاگرد، محمد الرسول اللہ کے شاگرد کون؟ بولو، یاد ہونا، کل آپ کو بھی مناظرہ کرنا ہے، ہر بات کو مجھے ہی مت بلاؤ، تھوڑا بہت تم بھی سنبھال لیا کرو۔ محمد الرسول اللہ کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود کہاں ہے؟ کوفہ میں۔ کہاں ہے؟ 4000 شاگرد جب حضرت علی کوفہ آئے اور حضرت علی نے دیکھا کہ ان کے ویلکم کے لیے عبداللہ ابن مسعود کے 4000 شاگرد کھڑے، تو کہا ہے عبداللہ ابن مسعود تم نے تو کوفہ کو علم کا شہر بنا دیا، فضلاء کا محل بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کوفہ آئے، ان سے سیکھا علقمہ اور اسود نے، محمد الرسول اللہ سے سیکھا عبداللہ ابن مسعود نے، ان سے سیکھا علقمہ اور اسود نے، علقمہ سے سیکھا ابراہیم نخعی نے، ان سے سیکھا حماد نے۔ عبداللہ ابن مسعود کی مسند پہ بیٹھنے والے علقمہ، عبداللہ ابن مسعود حضور کی مسند پہ بیٹھنے والے، ان کی مسند پہ بیٹھنے والے علقمہ، ان کی مسند پہ بیٹھنے والے ابراہیم نخعی، ان کی مسند پہ بیٹھنے والے حماد۔ اور جب حضرت حماد دنیا سے گئے تو ایک شاگرد نعمان کو تیار کیا، ان کے جانے کے بعد وہ گدی پر بیٹھے، نعمان ابن ثابت جن کو دنیا امام اعظم کہتی ہے، اچھا وہ تخت پر بیٹھے۔ اب انہوں نے 40 لوگوں کی ٹیم تیار کی، مجتہدین کی، پھر نئے نئے مسئلوں کو قرآن و حدیث سے حل کیا جانے لگا۔ پھر جب نئے نئے مسائل حل ہونے لگے تو 12,93,000 مسائل حل ہوئے۔ اب اس مذہب کو ترتیب دینے والے کون؟ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ مذہب حنفی کو کتاب کی شکل میں لانے والے، الفقہ الاکبر، امام اعظم کے فتاووں کو کتابی شکل میں لانے والے کون؟ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ۔ مجھے بتاؤ فقہ حنفی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ پہ چلی اور محمد بن حسن شیبانی پہ ختم ہوئی۔ یہ شروع بھی محمد سے ہے، یہ ختم بھی محمد پر۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ الہی خیر گردانی، یہ شروع بھی محمد سے ہے، یہ ختم بھی محمد پر ہے۔ اللہ کی قسم، حنفیت ہی محمدیت ہے۔ امام اعظم کی بات کر رہا۔ دیکھو 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی اور ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے شروع کیا۔ باخدا ابھی اگر میں امام اعظم کے زہد و تقوی، علم و دیانت اور ان کی پرہیزگاری، ان کی للہیت، ان کی تجارت، ان کے روز و شب، ان کے قائم اللیل اور صائم الدہر ہونے پر بات کروں، اگر ان کے بحیثیت تاجر ہونے پر بات کروں، بحیثیت فقیہ ہونے پر بات کروں، بحیثیت مجتہد ہونے پر بات کروں، یہ کئی راتیں ناکافی ہے۔ اللہ اللہ، وہ امام جس نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، جو دن بھر روزہ رکھتا ہو، جو اتنا متقی پرہیزگار ہو کہ آپ کے شاگرد سے آپ نے
फरमाया देखो ये कपड़ा है, इसमें फलां ऐब है, इसको बेचते वक्त ऐब बता देना। शागिर्द को याद नहीं रहा, उसने बिना ऐब बताए बेच दिया और पैसा लाया। इमाम आजम ने पूरा पैसा सदका किया। ओ हराम खोर, भाइयों का हक खाने वाले, बहनों का हक हड़पने वाले, माँ बाप को कूटने वाले, लोगों के जमीना पे कब्जा करने वाले, ब्याज बट्टा खाने वाले, मस्जिद में आके मुश्तहिद बनता है और उस इमाम पे भौंक रहा है जिसे रसूलुल्लाह ने उम्मत का इमाम बनाया हो। खुदा की कसम, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगे, लेकिन इमाम आजम की शान में हब्बा बराबर फर्क नहीं आएगा। आला हजरत फरमाते हैं खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। किसकी बात कर रहे हो? मैंने अभी इमाम आजम का तस्करा नहीं किया, इमाम आजम के हवाले से सवाने नहीं बताई। खुदा की कसम, इमाम आजम के सवाने पर इतना काम हुआ, इतना काम हुआ, उलमाए शवाफे ने किया है। अब मैं देखता हूँ इस ज़माने में कई सुन्नियों के मदरसे इमाम आजम के नाम पे शाज़ो नादिर, कोई तंजीम नहीं। उनका मौका आता है उर्स का, शाबानुल मुअज्जम, कोई हलचल नहीं। छोटे छोटे मुर्शदों के, पीरों के उर्स महीने महीने भर मनाए जाते हैं। खुदा की कसम, इमाम आजम से तगाफुल मत कीजिए, इमाम आजम से आंखें मत फेरिए। अगर इमाम आजम रुखसत हो गए, आपका दीन रुखसत हो जाए। इमाम आजम को मजबूती से पकड़िए, हम उनके मुकल्लिद हैं। अच्छा, हजरत मौलाना उस्मान साहब के इदारे का नाम ही है इमाम आजम अबू हनीफा। अल्लाह इदारे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए और आप इनके बाजू मजबूत कीजिए। और हमारे भी, मैं मुंबई में एक बना रहा हूँ खानकाहे हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़वी दारुल इस्लाह, मोटा मोटी बोले तो ठुकाई सेंटर जी। हजरत क्या करना बहुत परेशान कर रहा, ले क्या, हाँ ले क्या, सर्विस सेंटर, वर्ल्ड का पहला सर्विस सेंटर। डॉक्टर साहब बैठेंगे, कोई फीस नहीं, मुफ्त दिमागी इलाज होगा, खाली गोबर निकाल के दिमाग डालते, ज़्यादा कुछ नहीं करते। जो पहला माला खाली है ना, उसको भर देते हैं हम। 6 साल से ऐलान कर रहा हूँ, कुछ नहीं। आज मैं कूपन्स लाया हूँ 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, लेंगे ना इंशाल्लाह। 50-50 का लेके खाली कर देना, 500 का लो ना भाई, लो। खानका के थोड़े पैसे जमा हुए, मैं चाह रहा हूँ खानका अजीमुशान बम्बई में बने, खानका भी हो, लाइब्रेरी भी हो, बैतो इरशाद का सिलसिला भी हो, वहाँ तलबा बातजवीज़ कुरान भी पढ़े, माहाना महफिल भी हो, उलमा की आमद भी हो, मुल्क भर से आने वाले सवालों के जवाबात भी दिए जाएं, दारुल इफ्ता भी हो, और स्पेशली वहाँ पे उलमा को मुनाजरा करना सिखाया जाए। कादियानियों से कैसे बात करनी है, देवबंदियों से कैसे बात करनी है, अहलुल हुदैत से कैसी बात करनी है, और जितने उठने वाले ये फितने हैं अभी तो बहुत आने वाले, उन सब से कैसा निपटना उलमा को सिखाया जाएगा। मदरसे बहुत हैं, जामियात बहुत हैं, लेकिन इमाम आज़म के नाम से खानकाहे हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़वी दारुल इस्लाम मैं मुंबई में बना रहा हूँ। बस एक गुजारिश है कि आप मेरा भरपूर ताउन करें, इंशाअल्लाह रहमान ये काम जल्द से जल्द होगा और उसके असरात मुंबई नहीं बल्कि पूरे मुल्क में देखे जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जाते वक्त आप हजरात कूपन जरूर लेते जाएं। और दूसरा ऐलान ये कि जैसा आपको मालूम है मेरा व्हाट्सएप का चैनल है जिसे मैं खुद ऑपरेट करता हूं और जहां अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हल्का हल्का डोज दिया जाता है। भारी जरा बाद में दूंगा, एकदम भारी हो गया तो कैसा ज्यादा मसला हो जाता। तो उसको ज्वाइन करने का तरीका ये, आप व्हाट्सएप में जाएं, अपडेट्स में जाएं,
اوپر کیمرے کے بازو میں ایسا گول نشان ہے, اس پر کلک کریں, صرف سنی لکھیے, SUNNI اسپیس دیجئے, نیچے نام آتا سنی جمعیت الاحناف, اس کو کلک کیجئے. اوپر فالو کا بٹن, بیل آئیکن کا بٹن ہے. آپ میرے چینل میں آ گئے. اب یہاں جو روزانہ پوسٹ آتی اس کو پڑھیے, فارورڈ کیجئے, دوستوں میں بھیجیے. اس طرح آپ مجھ سے جڑے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کا علمی فائدہ ہوگا. اور یہاں سبھی باطل فرقوں کی خبر لی جاتی ہے. عزیزان محترم, میں نے قرآن کریم برہان رشید کی جو آیت مبارکہ پڑھی وہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2, 3, 4, 5 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا اور صحابہ کا ذکر فرمایا, اور اشارتاً امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر فرمایا, اور آخر میں گدھوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ لوگ گدھے ہیں جو کتابوں کو پیٹھ پر اٹھائے رکھتے ہیں لیکن کتاب کے مضامین سے واقف نہیں ہے. اور میں نے حدیث پاک پڑھی صحیح مسلم کی, اس کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کر دوں. آپ جن کو بہت علم والا سمجھ رہے ہیں, بہت بڑا عامل بالحدیث سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں, خدا کی قسم حدیث کے نام پہ ڈنڈی مارتے ہیں, حدیث کے آڑ میں اماموں پر بھونکتے ہیں, اللہ کے ان پاک بندوں پر بھونکتے ہیں کہ جن کی زندگیاں پاک و صاف آئینے کی طرح شفاف تھی. اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے ٹچے ٹچے لوگ, کالج میں پڑھنے والا استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا. سوال جواب کرے گا نا؟ ارے بولو بھائی, آیا آ جاؤ سامنے. کون ہے؟ آؤ سامنے. آن لائن تقریر چل رہی ہے, کل کو نہیں بولنا. اچھا بولیں گے اتنا ڈانٹے بات کیسا آتا میں؟ ارے نہیں رے بھائی, میری زبان ایسی ہے, دل کا بہت صاف ہوں میں. آؤ, کون آتا؟ سوال کرو, میں بھی سوال کروں گا, تم بھی سوال کرو, عوام بیٹھی ہوئے انشاءاللہ سب کا فائدہ ہو جائے گا. صحیح نا بھائی؟ خدا کی قسم حدیث کے نام پر, اور گئے بات اماں خالہ کے سرکا یہاں وہاں باتیں نہیں کرنا, چاڑیاں چغلیاں نہیں کرنا. ہاں میں آنے والا تھا مگر بہت مجمع تھا. مولانا عثمان بہت غصے میں دکھ رہے تھے. کہاں سے دکھ رہے تھے غصے میں؟ دیوانے موبائل چلا رہے, تقریر بھی نہیں سن رہے. بول. ہاں تمہارے مقرر صاحب ایسا بولے تو کون آتا؟ ارے بھائی ایسے زبان ایسی ہے رے, کڑک حق بات کڑک ہی رہتی. کڑوی دواج فائدہ کرتی نا, کہ میٹھے میٹھے گولیاں فائدہ کرتے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں کیا کرتا تھے؟ کوئی لالی پاپ دیتا, کھا جا کے گھر میں اچھا ہو جائے گا. نہیں, کڑوی دوا دیتا, کھانے کے بعد اسٹرانگ ہوتا. بات زبان سخت ہے, دل صاف ہے. خدا کی قسم تمہارے جسم کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں. تم آؤ اور پہلے سوال کا موقع آپ کو دیا. چلو اب اس سے زیادہ کتنا ڈسکاؤنٹ دو؟ اتنا ڈسکاؤنٹ تو آج کل ہول سیل والے بھی نہیں دیتے. ہاں آؤ, پہلے سوال کا موقع آپ کو, لیکن میں ایک ہی سوال کروں گا, پھر جواب دیے بنا جان نہیں دوں گا. پکی بات, جواب دینا پڑے گا. جی ہاں, یہ کیا میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو ابا کا راج ہے؟ خالی تمہیں پوچھیں گے, ہم کو نہیں بولنے کا موقع ملے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں سنو, حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہت فتنے کا زمانہ ہے. حیدرآباد میں 700-800 سال سے اسلام ہے, اور اسلام حنفیت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ہاں, جتنے بڑے بڑے بزرگوں کے آستانے ہیں وہ سب حنفی المذہب, اسلام لانے والے حنفی, حدیث لانے والے حنفی, فقہ لانے والے حنفی, قرأت کا علم لانے والے حنفی, حدیث پڑھنے پڑھانے والے حنفی, شیخ الحدیث کہلانے والے حنفی. اور بعد میں ایک چھوٹا آ کے حدیث پہ اپنا جھوٹا دعویٰ جتاتا ہے کہ میں ہوں اہل حدیث. کیسا تو اہل حدیث ہے رے چھوٹے خبیث کہیں کے؟ حدیث میں تیری کیا خدمت ہے؟ بے وقوف نام رکھ لینے سے اہل حدیث ہو جاتا. پڑھے نہ لکھے, نام محمد فاضل, اگر کسی کا نام ہی محمد فاضل ہو تو انہیں فاضل ہوتا کیا؟ پڑھنا ضروری نہیں ہے مدرسے میں جا کے, نیچے کا پسینہ اوپر آتا ہے. 18 سال پڑھا ہوں میں, پہلے حافظ بنا, پھر قاری بنا, پھر عالم بنا, فاضل بنا, پھر جا کے مفتی بنا, اور تب جا کے یہ کرسی ملی. یہ چاپلوسی اور چاٹنے اور چمچا گیری کے بنیاد پر نہیں ملی. اور یہاں کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں تم تک پیغام حق پہنچاؤں. اگر میں غلط بات کہوں تو تمہیں تو ثواب ملے گا عمل کرنے کا, چونکہ تم نے اللہ کا فرمان سنا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھو اگر پتہ نہ ہو. لیکن مجھے گناہ ملے گا غلط بتانے کا. جتنے لوگ عمل کریں گے
مجھے گناہ ملے گا؟ کیا مجھے آخرت کا ڈر نہیں ہے؟ کیا میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا مجھے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے؟ میں وہی بات کہوں گا جو ثابت ہو، جو منقول ہو، جو نقل شدہ ہو۔ سنو، سرکار فرماتے ہیں آخری زمانے میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کا ایک ٹولہ پیدا ہوگا، یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیث لے کر آئیں گے۔ کائی کو پڑھ رہا رے بھائی 20 رکعت ہے نا، 8 کی حدیثیں لے۔ یہ بھی دیوانہ بولتا ہو یار کائی کو 12 رکعت زیادہ پڑھ رہا ہوں میں، 8 ہی پڑھ لیتا۔ ڈسکاؤنٹ، ٹھنڈی کا زمانہ، فل ٹھنڈی کا زمانہ، نکل گئی بنا آواز کے نکلی، بہت جان پہ آ رہا وضو کرنا، کیا کرنا مول صاحب؟ کچھ نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، حدیث ہے بھائی، نہیں ٹوٹتا وضو جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے۔ واہ بتاؤ، میرے لڑکے کو مسئلہ معلوم ہے چونکہ یہ تقریر سنتا رہتا ہے نا۔ تو آسانیاں، ڈسکاؤنٹ، حدیث کے نام پر گمراہیت۔ پھر اللہ کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، اور اس درجے کی حدیثیں ہوں گی نہ جو تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی، ایسی ایسی گڑھی جائیں گی، ایسی ایسی پیدا کی جائیں گی جیسے صحابہ پر بھونکنے کے لیے ایران کے فیکٹری میں حدیثیں گڑی گئی ہے، ویسے ہی خدا کی قسم ان کے یہاں بھی حدیثیں گڑی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم، ایسے لوگوں سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو، لا یضلونکم، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ ہاں اچھا خاصا نمازی نماز پڑھ رہا ہے حنفی مذہب کے مطابق، انگلیاں کریں گے آ کے، بھائی بہت اچھی بات ہے آپ نماز پڑھتے، بہت خوشی ہوئی ہم کو، دیکھو آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کے، حالانکہ اس کو 1 پیسے کی خوشی نہیں، اس کو دیکھے نہیں جا رہا بھائی کیوں اتنی پڑھ رہا اور کیوں اتنی صحیح پڑھ رہا۔ لیکن ایک بات بتائیں گے، یہ ایسا ہاتھ باندھنا کہیں لکھا ہے؟ اگر دکھا دو تو پھر میں بھی باندھوں گا، میں تو ایسے باندھتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ بولتا مجھے کیا معلوم، مولانا عثمان باندھتے تو میں باندھ رہا ہوں۔ مولانا عثمان کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا ہے نا بھائی، تو کہیں تو ہوگا ادھر ہاتھ باندھنے کا۔ اب اس کو کیا معلوم کہاں لکھا ہے؟ جملہ بول رہا تھا کہ محمدی نماز پڑھتے کہ حنفی نماز پڑھتے۔ ہاں چلو آؤ آفس میں، اب آنے کے بعد پھر بتاؤ، دیکھو آپ جو نماز پڑھ رہے تھے نا، میں ایک جگہ بمبئی میں گیا، نماز پڑھ رہا تھا، ایک صاحب آئے بولے ماشاءاللہ آپ اتنے خوبصورت ہے، بہت پہلے کی بات ہے، اتنے خوبصورت ہے، اتنے حسین جمیل ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میرے بھائی یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز جو ہے مدینے والی نہیں ہے، یہ کوفہ والی ہے۔ میں نے کہا اچھا شہروں کی بھی نماز ہوتی ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا تھا بھائی مدینے کی نماز الگ ہے کوفے کی الگ ہے۔ بولے نہیں آپ سمجھے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے والی نماز کون سی۔ میں نے کہا نہیں مجھے بمبئی والی نماز سکھاؤ۔ بتا ارے بے وقوف ہو، جو مدینے سے علم عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں لائے، 1500 صحابہ آئے، وہی امام اعظم کو ملا۔ ہاں تو یہ کب سے ہو گیا یہ کوفہ کی نماز ہے، یہ مدینے کی نماز ہے، یہ حنفی نماز ہے، یہ محمدی نماز ہے؟ ابھی تو سمجھایا کہ حقیقت میں مذہب حنفی مذہب محمدی ہے، ابھی تو سمجھایا۔ پھر اس کے سامنے بخاری کھولیں گے، اے دیکھو اتنا زور سے چلاؤ کہ آس پاس کے گھروں کے برتن ہل جائے، آمین، اتنا زور سے چلاؤ۔ نماز ہی نہیں ہوتی، جو نہیں چلاتا وہ امت کا یہودی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، 4 رکعت میں تم بھی 2 بار چلاتے نا، آخری کے 2 رکعت میں حنفی کیوں بنتے؟ جب چلانا اتنا ضروری ہے بھائی، 4 رکعت عشاء کی نماز میں یہ 2 رکعت میں آمین چلاتے نا، بعد کی 2 میں کہاں چلاتے؟ نہ امام چلاتا نہ یہ چلاتے۔ تو ان کو بھی یقین ہے کہ کبھی وہ صحیح ہوا تو اس لیے چلو بھائی آدھے میں حنفی بن جاتے۔ اے اللہ پاک ہم تھوڑے حنفی بھی تو تھے۔ کیا رے بھائی، بولے حضور کے زمانے میں ایک صاحب مجھے فون لگا، مسجد گونج جاتی تھی۔ ارے میں نے کہا دلندر، وہ گھاس پھوس کی مسجد کیسے گونجے گی رے؟ گونجتی کون سی مسجد؟ وہ جو گنبد دار مسجد ہوتی وہ گونجتی تھی۔ ہاں
اچھا ٹھیک ہے چلو. اب امام صاحب نے ان کے نماز پڑھائے, مقتدی کھڑے ہیں, امام صاحب کے ساتھ انہوں نے تکبیر کہی. جب امام نے وَلَضَّالِّينَ کہا, سب نے ایک ساتھ آمین. اب سب ایک ہی ساتھ تو نماز شروع نہیں کرتے نا, کچھ تھوڑی دیر کے بعد آیا, تھوڑی دیر کے بعد. انہیں کب بولنا آمین؟ پھر اچھا ان کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری. اب اس کی سورہ فاتحہ یہ چلائیں گا آمین, ایک اس کے بعد آیا وہ چلائیں گا آمین, سب چلاتے رہو آمین آمین. آمین ایک دعا ہے. آمین کیا ہے؟ ہاں, اور اللہ فرماتا مجھ سے دعا آہستہ مانگو, میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. بہرا سمجھتے اللہ کو, چلاتے زور زور سے آمین آمین آمین. ارے بھئی آمین پہ ہی مناظرہ کر لو, تقلید پہ نہیں کرتے تو قائے پہ تو بھی کرو یار, کچھ تو بھی کرو. میرے کو بہت مناظرہ آ رہا اندر سے آج, صحیح میں آج میرے کو بہت مناظرہ آ رہا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ آج مناظرہ ہو جائے. میرے کو بہت بدنام کرے, بولے خالی فون پہ بات کرتا, بولے انہیں ہاں سامنے کا نہیں کرتا. اب کوئی آئے گا تو کروں گا نا, زبردستی اس کو بنا کے کر دوں یہ بھائی تو اہل حدیث بنا اور میرے سے مناظرہ کر. ویسا ہمارے یہاں نہیں چلتا رے بھائی. درود شریف پڑھو, اللہم کیا ٹائم جا رہا ہے یار, 1.25 گھنٹے ہو گئے. ماشاء اللہ. بتاؤ. اچھا بن گئے کیا جی؟ او پیچھے والوں خنس میں مت دیکھو یار, میں اتنا پیار سے بات کر رہا ہوں, ایسا خنس میں دیکھ رہے تو. اب لے کے گئے بچے کو, حدیث کھول کے دکھا رہے. اب وہ بیچارے کو کیا معلوم یہ حدیث کا مطلب کیا, اس میں سند کا مطلب کیا, متن کا مطلب کیا, اس حدیث کا درجہ کیا ہے, یہ حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے یا نہیں, یہ منسوخ ہے یا جاری ہے, کیا ہے کیا نہیں. خالی حدیث دکھائیں گے اور کوری کوری حدیث دیکھ کر اس کو بھی لگتا ہے یار. اب میں جا کے پوچھتا ہوں ہمارے حضرت کو. اب یہ حضرت کے پاس آیا تو حضرت لوگ ہمارے دیکھو معذرت کے ساتھ سنی عالموں کے حجرے میں سوائے چمچماتے جبے اور عمامے اور چپلوں کا سیٹ اور گھڑیاں کا سیٹ اور ایسا آئی فون, کیوں رے بھائی کتابہ رکھو نا, نہیں رکھ سکتے؟ تم دو کتابیں دو اپنے امام کو بنا کر, پورا سیٹ بنا کر دو. اب وہ بیچارہ آتا, دیکھو بھائی امام صاحب میں آج تک ایسا ہاتھ باندھ رہا تھا آپ کے بولنے پہ, وہ فلانے صاحب ہیں, وہ کون سے کہ جمائی صاحب ہے کہ دولے صاحب ہے, انہوں نے ایسا بولے ادھر باندھنا. اب میں ادھر باندھ رہا ہوں, بخاری کے اندر حدیث ہے, بخاری میں حدیث ہے, اب آپ مجھے حدیث دکھاؤ. اب یہ کھول کے دکھاتے بہار شریعت, دیکھ بھائی بہار شریعت میں لکھا. اب جس کو بخاری کا چٹکا لگا اس کو بہار شریعت سے آرام ملتا, کیسا ملے؟ ارے اس کو ذرا زیادہ ہائی پاور ہونا بھائی, 11,000 واٹ کا کرنٹ ہونا اس کو. نہیں, بہار شریعت میں مسئلے تو قرآن و حدیث کے لکھے, لیکن یہ نہیں مانتا نا, اس کو بہت بڑا چٹکا لگا ہوا. اس لیے اماموں کو چاہیے کہ احادیث کا سیٹ رکھے اور اپنے مذہب کے تائید میں جو حدیث ہے اس کو مارک کر لیا کریں اور عوام کو احادیث سے بیان کیا کریں, بڑے علماء کے رابطے میں رہا کریں. میں بھی سینکڑوں مسائل میں اپنے سے بڑے عالم کی طرف رجوع کرتا ہوں. علم بہت وسیع ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل عالم ہوں. ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ جو غیر مقلدین کا فتنہ ہے یہ انگریز کے منحوس قدم پڑنے کے بعد ہندوستان میں پیدا ہوا اور دین میں انہوں نے تخریب کاری پیدا کی. نبی نے فرمایا ان کے قریب نہ جاؤ, گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں گمراہ ہوں گے, لا یضلونکم, گمراہ ہو جاؤں گے. اگر گمراہ نہیں ہوں گے ولا یفتنونکم, تو فتنے میں پڑ جاؤں گے, شک میں پڑ جاؤں گے. یار یہ کیسے ہو سکتا, ہر بات وہ حدیث سے دکھاتا ہے تو کم سے کم کچھ تو صحیح ہوگا, دل میں ڈاؤٹ آئے گا. نہیں, میں نے بارہا ایک بات سمجھائی, آج پھر سمجھا رہا ہوں. حیدرآباد والوں, گھوڑے کو 2 پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ ادھر ادھر دیکھ کے بت کے نہیں, منزل پہ نظر رکھے. آپ 2 پٹی ایسی باندھ لو, اپنے مسلک اعلی حضرت
اہل سنت و جماعت پہ نگاہ رکھو کہ مجھے بس اسی مذہب پہ چلنا ہے, اسی پہ جینا ہے, اسی پہ مرنا ہے, اور قیامت میں غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا ہے. اور کل اناسم بے امامہم, جب اللہ فرمائے گا اے حنفیوں ادھر آؤ, تو امام اعظم کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے, اور انشاءاللہ امام اعظم ہمارا بیڑا پار کرائیں گے. مقلد ہے, مقلد ہی مریں گے, تقلید کے بنا ایک قدم بھی نہیں چلیں گے. تحقیق تم کرتے بیٹھو, تمہارے لیے دین نامکمل ہے, ہمارے لیے دین مکمل ہے. اور تمہاری تحقیق کا نتیجہ یہ ہے, باپ تحقیق کچھ کر رہا, بیٹا کچھ کر رہا, ماں کچھ کر رہی, تینوں کا مسئلہ الگ ہو رہا, پھر گھر میں بیلن چل رہا, اب گھر کے اندر جو ہے پکڑ چل رہا, بیٹا بولتا میری مانو, باپ بولتا میں زیادہ صحیح, ماں بولتی میں زیادہ صحیح. جب سب کے ہاتھ میں حدیث قرآن دوں گے اور تحقیق کرنے بولوں گے تو بیڑا غرق ہوگا. چھوٹے سے گاؤں میں فتنہ فساد پھیلے گا, تلواریں نکل جائیں گی, میدان مناظرہ میدان کارزار میں بدل جائے گا. پھر سوچو یہ فتنہ شہر میں آیا, ملک میں آیا, دنیا میں پھیل گیا تو دنیا کا امان اٹھ جائے گا. امان چاہتے ہو تو گلے میں تقلید کا کیا ڈالنا؟ ہاں شاباش, کیا ڈالنا؟ پٹا کائی کو ڈالتا رے بھائی, اتنا سمجھایا سب چلا گیا, سب بھول گئے. کیا تقریر کرے, کیا بولے وہ نہیں معلوم, بولے بہت اچھا, بہت چلائے, ایسا گھڑی گھڑی ہاتھا مار رہے تھے, ایک نمبر بول رہے تھے. ارے کیا بولے سو یاد رکھ بھائی, تقلید کا ہار پہنو, مقلد بن کر رہو, اسی میں تمہاری کامیابی ہے. سنی جمعیت الاحناف واٹس ایپ چینل فالو کرو, اور کوپن ضرور لیتے جاؤ. دوران ہاں انشاءاللہ. اے ڈرا مت بھائی یار, اچھا پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ بولا اس نے. میرے کو لگا ابھی وہ ابھی آتا ہوں کر کے. ارے آتا تو آ بھائی, کب سے میں 1 گھنٹے سے ٹائم پاس کر رہا ہوں. آ مناظرے کو بھائی آؤ. دیکھو کوئی نہیں آ رہا نا, اب گئے بعد آئے تو کیا کرنا, پھر قاعدے سے ٹھکائی کرو. کل حضرت اتنا چلا رہے تھے اسٹیج پہ, اور تو پہلے سے بول رہا تھا, آنا طے تھا, پوسٹر لگ گئے, سب کچھ ہو گیا, اسٹیج پہ آئے, آن لائن چل رہا, تقریر چلی, تو آئے بات کیوں نہیں بولا؟ اور میرے گئے بعد کوئی آ کر بھلتا ہی تقریر کر کے جائے تو پھر مجھے یاد کرنا, پھر انشاءاللہ آ جاؤں گا میں. اسپیشل اس بیماری کا ڈاکٹر ہے کلیم حنفی رضوی. اور یہی نہیں, جتنے بھی اٹھنے والے نا جو مسلک و مذہب پہ حملہ کرنے والے, الحمدللہ یہ فقیر سب کو دیکھ لیتا ہے, الحمدللہ. مجھے تو ابھی کہا گیا کہ لیٹر واپس لے لو, آپ کو خلافت بھی دی جائیں گی, 25 لاکھ بھی دیا جائے گا. باخدا مجھے یہ آفر آئی تو میں انہیں بتا دوں کہ میں بک چکا ہوں حضرت اختر کے ہاتھ پہ, میں بک چکا ہوں حضرت اختر کے ہاتھ پہ. اب کس میں ہے مجال جو پھر سے خرید لے. بستی خریا خریا, بستی خریا خریا. اگرچہ میں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجمع سنیوں کا کھچا کھچ دیکھ کر کوئی ہمت نہ کر پائے, لیکن کبھی بعد میں مناظرے کا موڈ ہو آپ لوگوں کا, اور آپ کی جماعت میں سے کوئی اٹھے کلیم حنفی سے مناظرے کے لیے, تو الحمدللہ یہ فقیر اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف سے حنفیت کا نمائندہ بن کر مناظرے کے لیے تیار ہے. سنجیدگی سے بتا رہا ہوں, مولانا عثمان صاحب میرے رابطے میں رہتے ہیں, میں ہر شخص سے رابطہ نہیں کرتا ہوں, فون نہیں اٹھا پاتا ہوں, میسج نہیں دیکھ پاتا ہوں, 500 600 فون آتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں. تو مناظرے کی نوبت آئے تو انشاءاللہ یہ فقیر حاضر ہے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک بولنے میں. تعزیہ داری کے مسئلے میں حیدرآباد میں بہت مسائل چل رہے ہیں, چھوڑ دیا. دیکھیے تعزیے پر میں تقریر کروں گا 3 اگست کو ممبئی میں فتاوی رضویہ کی روشنی میں. ہمارا میں نے ابھی کہا نا واٹس ایپ چینل فالو کریں, اس میں لنک ڈالوں گا, اس لنک کے ذریعے آپ تعزیہ داری کا بیان سنیں, اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پرماننٹ رہے گا. پھر وہاں سے آپ اس کو جو ہے دنیا بھر میں شیئر کریں. انشاءاللہ تعزیے پہ تفصیلی بیان میں کروں گا. آج دوران تقریر قرآن پڑھنے میں, حدیث بولنے میں, کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے میں, کوئی حکایت سنانے میں, میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات خلاف شرع نکل گئی ہو جس میں شرعی پکڑ ہوتی ہو, میں آپ تمام کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, وما علینا الا البلاغ.
جی چلیے آپ چل نہیں وہ ٹوکن باہر دھرانا پڑے گا بچوں کو دے کے دھرانا پڑے گا اس کو بچوں کو بولتا ہوں میں ساتھ میں جن کے دیکھیے جن کے